I think it's all about passion in the end. I personally feel like people are not hungry, which is very disappointing. Especially اب ہم لوگ خود ہائرنگس جب کرتے ہیں ہمیں لوگ نہیں ملتے. مطلب ہمارے پاس ہیں کہ جی آپ آئیں ہمارے پاس کام کریں ہم آپ کو پیسے دیں گے. لوگوں کو شوق ہی نہیں ہے. 2-4 مہینے پہلے ہمارے یوٹیوب پیجز ہیک ہو گئے. So why you are making these people angry anyways? Like you can be friends with them. مجھے کچھ دیکھنا تھا تو میں آپ کے چینل پہ گیا and there is no YouTube channel out there. Exactly. اور it's a good work for Pakistan in a bigger scheme of things. اگر 1-2 لوگ ناراض بھی ہو رہے ہیں but again جو ناراض بھی ہوتا ہے نا وہ بعد میں مجھے مہینے بعد ہوں گے کہتے ہیں سر کام آپ کا بڑا اچھا ہے. This is a huge thing. I feel like اگر آپ نے کام کرنا ہے اور تھوڑا سا ڈفرینٹ کرنا ہے تو this is the only way. اگر آپ نے ایک ٹریڈیشنلی چلنا ہے تو پھر ہر کوئی کر رہا ہے پھر مطلب why are you sort of doing all the sacrifices as well? But why you are doing what you are doing? Like کیوں آپ مطلب کہ اتنی sensitive space میں Yeah, deep down I think I'm a very rebellious person and that was the only reason for coming back to Pakistan. وہاں I was making at the age of 22 آج سے ڈبل ٹرپل کیا بہت زیادہ پیسے. It's very fascinating. Normally لوگ جو ہیں ماسٹرس کے لیے جاتے ہیں but you went there to study at a bachelor's level, right? Happy upcoming 6th anniversary of TCM, sir. I think you launched this platform back in 2016 or 17 January. So end of 16 we started working. I think November میں ہم نے شروع کر دیا تھا کام. So 2-1 مہینے تھوڑا بہت بیکلاگ برانڈنگ شینڈنگ یہ وہ ہلکا پھلکا اور January 1st we launched 2017 نیو ایئر کے logos وغیرہ یہی تھے برانڈ یہی تھا exactly it was the same thing یا or the period of نہیں so the logo was exactly the same. پہلے ہم نے شروع کیا تھا انفوگرافک ویڈیوز سے نا وہ جو ٹیکسٹ والی ویڈیوز yes تو اس کے تھوڑے بہت فونٹ ہم نے بعد میں چینج کیے. وہ میں پرانے ابھی بھی میں دیکھتا ہوں لائک شٹ یہ میں نے کیا بنایا تھا بٹ تھوڑا بہت ہم نے برانڈنگ نہیں چینج کی اوور دا پیریڈ آف ٹائم. More or less it's the same thing. I see you like as a very calm person, like a very relaxed, laid back اور مطلب کہ اپنی ہی دھن میں رہنے والا. And then I see like the journalist feel and then see these reporters on the news channel جو کہ چلا رہے ہوتے ہیں اور اسپیشلی جب آپ پھر انڈین والے کو دیکھتے ہیں اوئے ہوئے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ بس قیامت آنے والی ہے, ایسے لگتا ہے کہ بس پاکستان نے حملہ کر ہی دیا ہے, ایسے لگتا ہے کہ بس جنگ چھڑی گئی ہے. But being such like a calm person, so laid back, یہ جرنلزم کا اگر میں آپ سے پوچھوں کیڑا کہہ لیں یا سوچ کہہ لیں, how you developed that? یار سو جو کامنس ہے وہ آئی فیل لائک کہ یہ کافی لوگ مجھے کہتے ہیں بٹ وہ آئی فیل لائک وہ جو باہر نظر آنا چاہیے نا ایک آگ اور ایک کیا اسے ہم لوگ کہیں گے آئی تھنک برننگ ڈیزائر یا وہ سارا انورڈ ہے. So every day what we go through is very difficult. Not just like doing the stories اور یہ وہ سارا آپ نے ظاہر خود بزنس اور کام کیا ہوا ہے, فائنینشیل پرابلمز آپ کو کالیں آنے لگ جاتی ہیں اب چیزوں کے اوپر اور یہ مسئلے تو وہ مسئلے. بٹ اگین it's a process, you know, there is no other way. So if you have to go long, so the marathon is not probably, you know. But personality کوئی اسٹارٹ سے ہی ایسی ہے آپ کی تھوڑا سا مطلب ریلیکس زیادہ ٹینشن لینے والے ہیں? Because I have friends like that who have been through very tough situation but somehow I feel like by spending like 4 and 6 years with them I feel like کہ یار they don't give a shit کہ یار جس طرح بھی ہے دنیا بس but they are internally calm. But it's just their personality type. Have you developed that یا آپ ہیں ہی ایسے؟ یعنی I think ایک process ہے. Probably I feel like when I see myself in جب میں انگلینڈ میں تھا when I was a student بیچلر جب میں وہاں سے پڑھ رہا تھا تو وہ ایک بالکل ڈفرینٹ طلحہ تھا. وہ لائک آپ لٹرلی 12 گھنٹے بیٹھ کے آپ میرے ساتھ ڈبیٹ کریں گے آپ جیت نہیں سکیں گے. فضول قسم کے میں لاجک لے آؤں گا. اس ٹائم آپ کو لگتا تھا کہ آپ صحیح لاجک ہیں آف کورس بٹ پھر آہستہ آہستہ when you start you know ایک ایکسپوجر ہوتا ہے آپ پڑھتے ہیں آپ لائک یو انڈرسٹینڈ ورلڈ یو انڈرسٹینڈ ہاؤ تھنگز ورک. مطلب بہت سی چیزیں ہیں which are very طریقے کے ساتھ کرنے والی. وہ شور گلا مچانے سے وہ کام نہیں ہوتا. سو وہ پروٹیسٹ آپ نکال دیں وہ ایک انارکسٹ آئیڈیالوجی جس کو کہتے ہیں. سو وہ لگتی تو بہت فینسی اور بڑی کول اور سیکسی سی ہے بٹ دیٹس ناٹ یو نو اف یو ایکچولی وانٹ ٹو ہیو این امپیکٹ دیر از اے وے.
سو اینڈ اٹس اے ویری لانگ ٹرم تھیم. یہ آپ کو دنوں میں, مہینوں میں, سالوں والی چیز نہیں ہے. بٹ اگین آئی تھنک وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتے 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 آئی فیل لائک ابھی بھی اسٹل آئی مین دیر آر لاٹ آف ڈیز آئی ایم ایگزاسٹیڈ, آئی ایم لائک برنڈ آؤٹ, بٹ اسٹل آئی ٹرائی ٹو سارٹ آف if the job is not accomplished by the relevant department, کیا ہے یار, کیوں نہیں کرتے ہو ٹائم تھوڑا غصہ. میں نے کبھی نہیں کیا. اچھا. سو دس از دا ون تھنگ وچ از سارٹ آف کوائٹ فیمس ان دا آفس کہ آپ کو غصہ نہیں آتا. ایز این ایگزامپل 2018 میں ہم لوگ ایک دن آفس آئے ویری NIC, اور ہم نے آ کے پیج سے جو اوپن کیا پیجز ڈیلیٹ ہو گئے ہمارے سارے. اور اس ٹائم انڈین الیکشنز والا چل رہا تھا, تو ایک آپ کو آئی ڈونٹ نو اف یو ریمبر ایک الگوریدم چلا تھا جس میں کوئی 1000-2000 پیجز پاکستان پورے سے ڈیلیٹ ہوئے تھے, اور وہ ایک الگوریدم. اب اگین آپ آئے ہیں اور آپ کی دکان ہی نہیں ہے, آپ کا گھر ہی نہیں ہے, آپ کا دھندا پورا جو آپ کہہ رہے تھے. اب آئی واز لائک بس ہو گیا, لیٹس جسٹ لائک ٹرائی ٹو فگر آؤٹ. آف کورس آئی اسٹارٹ میکنگ کالز, آئی لائک جتنے کانٹیکٹس ورلڈ وائڈ تھے, کوئی لنڈن میں اور واشنگٹن میں کسی کو جانتا تھا, کیلیفورنیا, جس کو کہ جی اس فیس بک میں کوئی بندہ ہے, یہ وہ سارا. تو وہ الٹیمیٹلی تھینک گاڈ آئی تھنک ایک ہفتے بعد پیجز وہ بیک. اس کے بعد پیپل ریچڈ آؤٹ کہ جی ہمارے سے پیسے لے لیں ہمارے. میں نے کہا بھائی دیر از نو لائک کوئی ٹریک اور سم تھنگ. ابھی کچھ 2-4 مہینے پہلے ہمارے یوٹیوب پیجز ہیک ہو گئے. اس پہ آئی تھنک بٹ کوائن والے ایڈ چل گئے, ویڈیوز چل گئی, کوئی لائیو ویڈیو چلی یوٹیوب نے سارا. اب وہ یس آئی ریممبر دیٹ. اور میں پتہ نہیں کیا دیکھ رہا تھا, مجھے کچھ دیکھنا تھا, تو میں آپ کے چینل پہ گیا اینڈ دیر از نو یوٹیوب چینل آؤٹ دیر. ایگزیکٹلی. تو وہ ایک اگین اس ٹائم واز لائک بس. اب پھر وہ بھی ہے نا کہ ایک عادت بھی ہو جاتی ہے. سو دس از ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ. ہوا کیا تھا, کچھ کوئی سافٹ ویئر, کوئی لنک کسی نے بھیجا تھا, یو کلک دیٹ, آپ کے لاگ ان کمپرومائز ہو گئے. سو آئی فیل لائک ہمارے ایک کولیگ کے کمپیوٹر کے تھرو اس کا جی میل ہیک ہوا, اور اس کے ذریعے اس کا آئی تھنک ایڈ اکاؤنٹ سے ہی واز دا مینیجر, کچھ اس طرح کا وہ تھا. بٹ اگین وی ڈنٹ نو ایگزیکٹلی کہ کیا ہوا ہے. بٹ اگین آئی ریچ آؤٹ ٹو یوٹیوب, یہ وہ سارا, اس سے بات کی, اس سے بات کی, تو وہ شکر ہے. بٹ اگین آئی تھنک ان اے لانگ رن آئی فیل لائک کہ یہ دوبارہ بھی ہوگا. اینڈ اف یو ہیو ٹو گو اینڈ اف یو ہیو ٹو مطلب کرنا ہے کام, تو I mean all of these problems. Because you are in a very sensitive space, and you people around you in the traditional way of doing things, because you are digital only and video only, so you might be raising some anger around you. Yeah. And they might be wanting to do something to harm your business and the work that you are putting out. So I think this is part of the business. Absolutely. And you have to deal with it on a daily basis. It's just اس میں وہ یہ نا کہ وہ ایک مسئلہ نہیں ہے نا, آپ ایک کو حل بھی کر لینا, جتنا آپ مارک زکربرگ کے دوست بن جائیں, آپ کو پھر پتہ ہے کہ چلو پیج تو نہیں ہے, کوئی نہ کوئی اور مسئلہ آ جائے گا. آپ نے کوئی اسٹوری کرنی ہے, آپ کو کال آ جائے گی. آپ نے وہاں سے کسی اور پہ اسٹوری کرنی ہے, تو آپ کو کوئی پرائیویٹ سیکٹر سے بندہ پیچھے پڑ جائے گا. اب ہماری وجہ سے 2 پاکستان کے مارننگ شوز بین ہو گئے تھے, اور اس مطلب 2018 کی بات ہے. اب اس کے بعد وہ اینکر, اس کا چینل کا مالک واز آفٹر می, مطلب لیگل نوٹسز آ رہی ہیں, یہ آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے. پھر ابھی ہم نے وہ گوانٹانامو بے ڈائریز کی ہیں, اور ابھی آج کل ڈرون کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں, پھر مسنگ پرسنس, یہ وہ سارا. So then you start receiving calls. So why you are making these people angry anyways? Like you can be friends with them. You should not be. There are a lot of offers, and it's a very big offer. You know. But again, I think I feel like اگر آپ نے کام کرنا ہے اور تھوڑا سا ڈفرینٹ کرنا ہے, تو دس از دا اونلی وے. اگر آپ نے ایک ٹریڈیشنلی چلنا ہے, تو پھر ہر کوئی کر رہا ہے, پھر مطلب why are you sort of doing all the sacrifices as well? But why you are doing what you are doing? Like کیوں آپ مطلب کہ اتنی sensitive space میں? Yeah, deep down I think I'm a very rebellious person. You know, that's one of the things. You don't look like one. I know. I have a lot of shades. I have a lot of like, you know, inner shades. But and that was the only reason for coming back to Pakistan. وہاں I was making at the age of 22 آج سے ڈبل ٹرپل کیا, بہت زیادہ پیسے. اور اگر میں وہیں رہتا, اور یو نو دا انڈسٹری, مطلب یو نو نیشنلٹی سے لے کے پتہ نہیں کیا کیا, ایک اور بزنس ویزا وہ میں وہاں چھوڑ کے آ گیا, جو یہاں سے لوگ ابھی آج کل $400,000 اتنا انویسٹ کرنا پڑتا ہے, تو وہ ہمیں یونی سے فری ملا تھا. سو آئی اسٹل ریممبر after I think 6 months I got an email from my uni. وہ بھی میں بلکہ سوچیں اس کو فریم کروا کے نا میں لگواؤں کہ جی آپ غائب ہوئے ہیں اور آپ کا ویزا ہم ہوم آفس بھیج رہے ہیں کہ آپ کا بزنس ویزا جو ہے وہ ختم کیا جائے. سو اف یو اسٹل وانٹ ٹو کنٹینیو یو ہیو ٹو کم بیک, اور یہ وہ سارا. اینڈ آئی واز لائک, آئی مین یو نو
it's like یا تو وہ زندگی ہے اور یا یہ I was literally میں پوری رات اٹھ کے وہ ای میل بار بار دیکھ رہا تھا. اور جب میں وہ ای میل دیکھ بھی رہا تھا پاکستان میں نہ میرے پاس جاب تھی نہ میں کسی کو جانتا تھا. مطلب I went there when I was 18. So سارے دوست میں وہاں چھوڑ آیا تھا. I was the only one coming back to پاکستان اپنے طور پر پڑھنے کے بعد. تو why when and it's very fascinating, normally لوگ جو ہے ماسٹرس کے لیے جاتے ہیں but you went there to study at a bachelor's level, right? What you were studying journalism? Yes, so I studied journalism. It was like a mass comm but اس کے اندر I specialized. FSC آپ نے یہیں سے کی تھی, A levels O levels یا میرا FSC تھا. FSC تو then how all of a sudden جب آپ FSC کرتے ہیں normally you are in the age of like 16 18 years, parents کہتے ہیں یار بیٹا ابھی you are too young, یہاں پر بیچلرز پڑھ لو پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے خیر انگلستان چلے جانا. But you went there straight after your FSC, like yeah, number one I think ایک تو میں ایکچولی جرنلزم پڑھنا چاہتا تھا بچپن سے. آئی اسٹل ریممبر دا ویژول ان مائی ہیڈ کہ جب میں کلاس آئی ڈونٹ نو پروبیبلی 6 آنورڈ سے اب ناشتے میں بیٹھتا تھا تو میرے پاس نا ایک اخبار فزیکل اخبار ہونا چاہیے تھا, تو میں وہ دیکھ کے ناشتہ کرتا تھا. تو یہ کیا پیرنٹس سے یہ عادت آئی تھی؟ نارملی ہمارے فادرز ہوتے ہیں جو کہ میری فیملی کا دور دور تک جرنلزم سے ان چیزوں سے, دے آر لائک اے ویری ٹپیکل گورنمنٹ officers people. My father died when I was 8 months old, اور I don't have any siblings, اور I just have my mom. وہ اسکول ٹیچر کالج میں پڑھاتی ہیں. مجھے جنرلی بچپن سے خود پڑھنے کا بہت شوق تھا. I still remember ٹیچر ور لائک اسکول میں ایسے تھے جو کہ بکس پڑھنے کا کہتے تھے, نیوز پیپر کرنے کا کہ ووکیبلری بہتر ہو جائے گی, ریڈنگ اچھی ہو جائے گی. I was a really bad student overall till my I can say till my uni days. I was not a good student. پھر جب یونی کے اندر آئی تھنک وہ جو ویڈیو جرنلزم والے جب کورسز آنا شروع ہوئے نا, ویژول جرنلزم, I was like wow یہ کون سی دنیا ہے. اس سے پہلے تک تو آپ بس وہاں لٹرلی وہ پریس ریلیز آپ میں نے کہا یہ تو جرنلزم میں نہیں کرنا چاہتا. آئی وانٹ ٹو ڈو لائک اے ریئلی ہارڈ کور جرنلزم. جیو پالیٹکس کیا ہے, دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں, کون کیا ہے, کون سے گروپس ہیں, کون سا ملک کیا کر رہا ہے. مطلب آئی وانٹ ٹو ڈو لائک ایکچوئل. بٹ ظاہر ہے وین یو ار اے اسٹوڈنٹ وہ کہتے ہیں بھائی جان پہلے شروع تو کہیں سے کرو, مطلب پریس ریلیز لکھو. آئی واز لائک شٹ, لائک آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دس. بٹ اس کے بعد جب ویڈیو والے ماڈیولز آنا شروع ہوئے ہیں اس کے بعد آئی واز لائک واو. پھر وائس اس ٹائم نیا پرابیبلی آئی تھنک ظاہر 92 سے وہ کام تو کر رہے تھے, بٹ آئی تھنک اس ٹائم سنیمیٹک جرنلزم کا ایک کانسیپٹ دے انٹروڈیوسڈ, بالکل آؤٹ آف دا باکس قسم کا. اور وہ چیز آئی تھنک پرابلی لائک دیٹ ہٹس می, اس میں واو دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. بٹ اگین اس میں بھی پھر بہت ایولیوشن تھی وہاں, وہ میں کرنا چاہتا تھا. اور ناؤ وی آر رننگ اے بزنس آن فیس بک, میکنگ ویڈیوز آن فیس بک. وہ بھی نہیں سمجھ آتی کسی کو کہ اچھا نہیں, لیکن آپ تو ایک وہ اصل والے جرنلسٹ تھے کہ جس نے ٹی وی پہ آ کے کیمرہ پکڑ کے وہ مائک پکڑ کے رپورٹنگ کرنی تھی. بٹ آئی تھنک جب میں نے ماسٹرز جب کیا, سو ماسٹرز میں مجھے تھا کہ یا تو میں انٹرنیشنل ریلیشنس کر لوں, بٹ اگین میں خود کیونکہ اتنا زیادہ میں پڑھ رہا تھا کتابیں, آئی فیل لائک یار وہ شاید اتنا ہیلپ آؤٹ نہ کرے. سو انٹرنیشنل ریلیشن از آل اباؤٹ کہ آپ خود نالج کتنا لیتے ہیں. اور جنرلی اکیڈیمکس میں آئی واز ناٹ لائک, مجھے انٹرسٹ بالکل بھی نہیں رہا کبھی بھی. سو اس میں دین آئی ڈیسائڈیڈ لیٹس ڈو ڈاکیومنٹری فلم میکنگ. سو دین آئی ڈیڈ ایم اے ان فلم میکنگ اور آئی اسپیشلائز ان ڈاکیومنٹری. اور پھر اس کے بعد آبزرویشنل جو فلمس تھیں کہ وین you embed with someone for a year or 2 years, so that was sort of the documentaries which I wanted to do. اور پھر اس کے بعد I was like no, I wanted to go back to Pakistan. پہلے دن سے that was in my head, I think. But you could have got citizenship and then come back. I know. Why did you miss that opportunity? I know. I mean کبھی کبھار مجھے وہ ہوتا ہے, not like in an actual way, but sometimes لے لینی چاہیے تھی یار, بس ایک صحیح ہے, ایک بیک اپ چیز تھی پڑی رہے. اب جب آپ ریگریٹ کبھی بھی نہیں ہے, نہ مجھے ہوگا, بٹ ایک جو تھوڑی سی چیز ہے وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ بزنس کے لیے امپورٹنٹ ہے. وہ فیس بک کے ساتھ اگر آپ وہاں سیٹ اپ مونیٹائزیشن تھنگ, دیٹس لائک نیکسٹ لیول, دیٹس لائک اندر ورلڈ. اب بھی ہو سکتا ہے, ظاہر ہے اٹس اے لانگ پروسیس, انویسٹمنٹ اینڈ آل آف اٹ. ایونچولی which we will do, we are planning to launch TCM UK inshallah very soon. TCM Arabic we launched just few months back just as a tester project. But اس ٹائم یہ کوشچن کہ آئی تھنک ان مائی ہیڈ, آئی ڈونٹ نو مجھے کسی نے یہ کہا تھا یا خود میرے ذہن میں آیا کہ یہ ایک بیسیکلی دلدل ہے. آپ جیسے جیسے اس میں رہیں گے نا, ابھی جتنے وہاں پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں یا میرے اپنے بھی دوست ہیں,
وہ یہ یہاں بس پاسپورٹ لے کے میں آ رہا ہوں, جب وہ مل گیا بس 1 سال اور ہے, بس میں نا 2 سال بعد, تو اٹس ریئلی ہارڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ. اور اگر آپ آ بھی جاتے ہیں دین یو نیڈ ٹو اسٹارٹ فرام زیرو. سو یو ڈیڈ اسٹڈیز, دین یو بلڈ سارٹ آف 2-4 سال کا کیریئر, اور پھر اس کے بعد آپ جب ادھر آئیں گے تو آپ نہ کسی کو جانتے ہیں, نہ آپ کو انڈسٹری کا پتہ ہے, نہ آپ کو مارکیٹ کا پتہ ہے. سو ہاؤ ول یو اسٹارٹ؟ سو وہ آئی تھنک واز اے ویری ٹف ڈیسیژن, بٹ اگین آئی ٹوک اٹ, آئی واز لائک واٹ ایور, we'll see, we'll figure it out. آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ نے جرنلزم وہاں کی بجائے یہاں پر کی ہوتی, 4 سال آپ نے بیچلرز یہاں پہ کسی اچھی یونیورسٹی سے جو کہ جرنلزم میں ایک ویل نون انسٹیٹیوٹ ہوگا پاکستان میں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنا فرق ہوتا؟ یار I mean it's a really good question. I think studies wise it might be the same, but exposure wise it's a different game. So وہاں کی اسٹڈی اور یہاں کی اسٹڈی, یہاں میں نے نس میں آ کے پڑھایا, میں جیسے ہی آیا ہوں وہ ایک الگ انسیڈنٹ ہے فنی سا, بٹ اینی ہاؤ آئی گاٹ دا اپرچونیٹی ٹو ٹیچ ویڈیو جرنلزم, وہ بھی ایم اے کو. مطلب آئی واز خود 22 سال کا بچہ اور وہ ایم اے جرنلزم پڑھا رہا ہے. میں جب گیا ہوں تو وہ لٹرلی, میں بھی لائک اسی طرح میں گیا ہوں ٹی شرٹ میں اور جینس میں, تو میں بھی جا کے بیٹھ گیا مطلب نارمل چیئرس پہ جو اسٹوڈنٹس والی ہیں, اسٹوڈنٹس بھی آ گئے, وہ سمجھ رہے ہیں میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں, میں سمجھ رہا ہوں, مطلب مجھے تو پتہ تھا. پھر میں جب اٹھ کے گیا ہوں لائک وہ شٹ, مطلب آپ پڑھائیں گے, وہ پہلے سیریس ہی, مطلب یو نو وین آئی اسٹارٹ ٹیلنگ دس از آئی ایم, دس از واٹ آئی ڈو, دس از ویئر آئی ایم ورکنگ, یہ وہ سارا. تو اس میں آئی تھنک اٹس آل اباؤٹ پیشن ان دی اینڈ. آئی ہیو اے فرینڈ, اس نے میرے خیال سے اے لیولس بھی پورا نہیں کیا, اور ہی واز دا مین ڈی او پی آف وائس نیوز, ڈی او پی / ڈائریکٹر, ناٹ جسٹ ڈی او پی, اینڈ ہی واز میکنگ آئی تھنک $500-800 اے ڈے, اس کا ڈے ریٹ ہے. آپ نے جانا ہے, شوٹ کرنا ہے, فوٹیج دینی ہے, گھر آ جانا ہے, جتنا دن کام کا. سو اٹس آل اباؤٹ لائک آئی تھنک پیشن, بٹ آف کورس لیونگ ان UK US واٹ ایور, آئی تھنک وہ جو ایکسپوجر ایک آپ کو ملتا ہے نا, بٹ اگین اب اس میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں, میرے ساتھ کے تھے, جو واپس آ کے وہ بھی اسی طرح کے دیسی ہیں. سو آپ ادھر بھی پاکستانیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر بھی آپ پی ٹی وی اور بس ARY اور فضول سیاست جو نارملی ہوتا بھی ہے, رائٹ, بیکاز آپ UK بھی جاتے ہو یا آپ جہاں پہ بھی چلے جاؤ, یو آر جسٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو یور اون کمیونٹی, یور اون پیپل, the same perspective that you would have heard یا come across while you were sitting across the same یار ہم لوگ مطلب I'll not say other اور لوگ, بٹ ظاہر ہے میرا سرکل تھوڑا سا ڈفرینٹ اس طرح تھا کہ میری کلاس میں ایک بھی ایشین نہیں تھا. سو میرے گھر میں سارے پاکستانی تھے, بٹ جب میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں جاتا تھا تو سارے عوام اور تھی وہ. سو وہ ایک تھا کہ سارٹ آف دونوں ورلڈس مجھے وہ ایکسپوجر ایک تھا. اور پھر آہستہ آہستہ ظاہر ہے جب آپ نے لوکل تھوڑا کام کرنا شروع کیا, لوکلی تھوڑا سا کوئی انٹرنشپ کی, پاکستان ایمبیسی کے ساتھ میں نے کچھ عرصہ کام کیا, تو وہ ایک نئی دنیا, تھنک ٹینکس کے آپ ایونٹس میں جاتے ہیں کچھ, اب بھی اگین پرسنل شوق ہیں. سو وہی اسی ٹائم وہی بچے یا وہی جو بوائز ہیں وہ جا کے پارٹی کر رہے ہیں, کلبنگ کر رہے ہیں, برائٹن بیچ پہ جا کے بیٹھ رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں, یہاں جا رہے ہیں, اور اسی ٹائم آپ جا کے اگر ایک ڈاکیومنٹری کی اسکریننگ ہو رہی ہے اور آپ وہ اسپیشلی دیکھنے جا رہے ہیں, اور ان 20 پاؤنڈ کو جو آپ 10 دفعہ سوچ بھی رہے ہیں, شٹ یار یہ 20 مطلب یو نو وہ تو 10 20 کر کے, مطلب اس ٹائم آپ جو ایک لاٹے یا وہ بھی لیتے تھے نا, تو وہ آپ 10 دفعہ سوچ کے لیتے تھے کہ یار یہ 2 کیونکہ میں نے جانا ہے, تو یو نو پوری کیلکولیشن. اب یہاں جب میں نے نسٹ میں آ کے پڑھایا ہے, آئی واز شاکڈ. لائک نسٹ میں نے پڑھایا, پھر میں نے رفاع میں کوئی 2 سیمسٹرس پڑھایا, میں نے لٹرلی چھوڑا ہے جان کے, میں نے کہا بھائی مطلب یہ کون سی عوام ہے, کیا ہو رہا تھا, کیوں یہ سو دیر از نو شوق, نو پیشن. ناٹ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ایوری ون, پیپل مائٹ بی سے نہیں یہ کیا ویسے بلشٹ کر رہے ہیں. بہت لوگ ہمارے پاس TCM میں نسٹ کے بہت بچے آئے ہیں جو بالکل اسکریچ سے آئے تھے ایز این انٹرن, اور اب وہ ابھی ہم نے ایک کی تھی پولیس ڈائریز ہم نے کیا, اب وہ اس نے فواد اس کا نام ہے, ہمارے پروڈیوسر ہیں, انہوں نے وہ سارے جو پولیس آفیشلز ہیں, سادے والے نہیں, دے آر لائک اے ٹاپ لیول, سو لیٹس سے ہیڈ آف IG ایک زمانے میں تھے, پھر ایک یہ والے تھے, پھر ایک, سو ان ساروں کے ساتھ ایک سیریز انہوں نے کیا. ہی از اونلی 24-25. Oh wow. پھر ہماری ایک کلیگ ہیں عائشہ, شی ڈیڈ این ایکسکلوسیو یہ گوانٹانامو بے ڈائریز. اب آپ اسے دیکھیں گے, آپ کہیں گے یار یہ مطلب اس نے کیا ہے, اور اکثر ہوا بھی. ابھی ہم نے اٹامک پوری جو پاکستان کا پروگرام ہے اس میں ہم نے کیا, تو وی گاٹ اے کال کہیں سے, ان کو پتہ نہیں کہاں سے پتہ چل گیا, انہوں نے کہا کہ جی آپ آئیں, ہم لوگوں کے وہ ملنا چاہتے ہیں لوگ آپ سے. اب ہم لوگ تو میں تو لٹرلی ٹی شرٹ ویسے ہی ہم لوگ چلے گئے, اب عائشہ میرے ساتھ ہی, اب اندر گئے تو وہ کوئی آئی ڈونٹ نو اچھا خاصا بڑا ہال, اور وہاں جیسے ان کا ایک وہ آرمی ٹائپ
ایک وہ ہوتا ہے کہ جی یہاں آفیسرز بیٹھے ہیں, یہاں کچھ سرونگ تھے کچھ ویسے. اب ہم دونوں بچے سے جا کے وہاں بیٹھ گئے, وہ کہتے ہیں اچھا نہیں وہ ریسرچرز آپ کے کہاں ہیں, جو ہیں میڈم یہی ریسرچر ہیں, اور تھوڑا بہت میں نے کیا تھوڑی, اور ذرا پوری ٹیم تو ہے, بٹ کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کوئی 10 سال 20 سال کے ایکسپیرینس والے لوگ ہیں. سو اٹس آل اباؤٹ پیشن. جس نے کرنا ہوتا ہے وہ پرابیبلی جیسے جو میں نے 24 میں کر لیا ہے وہ تھوڑا سا اور کر کے وہ 28 تک کر لے گا. سو اٹس آل اباؤٹ, آئی تھنک یو نیڈ ٹو بی, آئی پرسنلی فیل لائک پیپل آر ناٹ ہنگری, وچ از ویری ڈس اپوائنٹنگ. اسپیشلی اب ہم لوگ خود ہائرنگس جب کرتے ہیں ہمیں لوگ نہیں ملتے, مطلب ہمارے پاس ہیں کہ جی آپ آئیں ہمارے پاس کام کریں ہم آپ کو پیسے دیں گے, لوگوں کو شوق ہی نہیں ہے. مطلب I don't remember, مطلب مجھے پرسنلی لنکڈ ان فیس بک اتنے میسیجز آتے ہیں کہ جی کوئی انٹرنشپ ہے وہ, اور کچھ اچھی بھی ای میلز ہوتی ہیں کہ پراپر ای میل لکھی ہے, مطلب لوگوں کو ای میل تک نہیں لکھنی آتی پاکستان میں, بٹ ان میں پرابیبلی کوئی 2% لوگ ہوں گے جو آپ کو فالو اپ ای میل بھیجتے ہیں, which is a very small thing. If I'm telling you, be like, ہاں بٹ فالو, بٹ if you think کہ اگر آپ فالو اپ کسی سے کر رہے ہیں so you are تھوڑا سا passionate. Sure, yes. But people don't follow up at all. مطلب ہم لوگوں نے جب انٹرویوز کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں وہ پیپل آتے ہی نہیں ہیں, شو اپ ہی نہیں آپ ہو رہے ہیں, آپ نے بتایا تک نہیں ہے کہ جی میں بیمار ہو گیا ہوں میں نے نہیں آنا وٹ ایور. So there is a professionalism نا. So now I مطلب جب ہم نے TCM شروع میں نے کیا تو مجھے تھا کہ اگلے 2 سالوں 3 سالوں میں مارکیٹ اتنی ہو جانی ہے نا کہ ہم لوگ شاید نظر بھی نہ آئیں. And it's been 6-7 years. We are still the only independent digital news platform. And we are also Asia's first video journalism platform as well. انڈیا میں بھی کوئی ایسا پلیٹفارم نہیں ہے جو صرف ویڈیو کر رہا ہو, وہ زیادہ وہی ہوتا ہے ڈان ٹائپ کے, آپ آرٹیکل بھی لکھ رہے ہیں اور وہ بھی کر رہے ہیں. سو ہم لوگ بیسیکلی ناؤ دس کا جو ماڈل تھا یا وائس بھی دونوں چیزیں. آپ کو کیا لگتا ہے ناٹ بینگ آن آرٹیکل سائڈز یا آڈیو سائڈ, آر یو مسنگ آن سم تھنگ؟ بیکاز پاکستان میں ایک پلیٹ فارم ہے پرو پاکستانی, بہت پرانا ہے, دے آر لائک جسٹ text based, right? So aapko how first of all why did you come up with only the video version of the journalism? Why not articles or any other form? Like آپ نے کہا یار ویسے ریسورسز زیادہ چاہیں گے, مے بی یو ہیو ڈن ریسرچ, آئی ڈونٹ نو وٹ ڈیڈ یو ریسرچ ہو کہ یار صرف ویڈیو ہی چلے گی آگے؟ سو وین آئی اسٹارٹیڈ آئی تھنک نمبر 1 ایک مجھے ہنچ تھا, آئی ناٹ سے کہ میں نے کوئی بہت ریسرچ کی ہو, یہ موٹی موٹی آف کورس یو ریڈ یو انڈرسٹینڈ کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں وہ سارا, لیکن ہم لوگ کی جو آڈینس تھی وہ ینگ آڈینس کو وی وانٹڈ ٹو ٹارگیٹ, جو بھی ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں کوئی بھی بریکٹ 16 to 35 از دا کور, 70%, باقی تو ظاہر 30 فلکچویٹ ہوتی رہتی ہے. ابھی تک آئی ڈونٹ فیل لائک کہ لوگ پراپر پڑھتے ہیں. اگر آپ جن کا ساروں کا آپ نے جو نام لیا اور لوگ ہیں, اگر آپ ان کے جا کے وہ ریڈنگ ریٹ یا جو بھی انالیٹکس ہوتے ہیں آپ پڑھیں تو بہت کم ہوں گے وہ. آف کورس ڈان میں ایک پولیٹیشین بیٹھ کے شاید پورا ایڈیٹوریل پڑھے, بٹ اگر اسی چیز کو میں 2 منٹ 2.5 منٹ 3 منٹ کے اندر ایک کانٹیکسٹ بنا کے آپ کو سمجھا رہا ہوں, جو آپ آفس سے جا رہے ہیں پرابیبلی لائک آپ ٹریفک لائٹ میں پھنس گئے, آپ نے دیکھی ہے ویڈیو, آپ کو ایک موٹی سمجھ آ جائے گی. سو دیٹ واز دا ایم. پلس when we started we just don't want to be another platform. Yeah, we could have, I think ہم نے بہت پیسے بنا سکتے تھے اگر ہم آرٹیکلس پہ آتے ہیں. مطلب جو پیڈ سارا برانڈیڈ کانٹینٹ ہے ابھی بھی ہمیں آتی ہیں, مطلب ویسے ایسے وہ شہزادے بھی ایجنسیز ہیں جو دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ آپ صرف ویڈیو کرتے ہیں, وہ آرٹیکل لکھ دیں ہمارے اوپر یا برانڈ, مطلب یو نو. سو اور وہ آسان کام ہے, اس میں بہت سے ایسے برانڈز ہیں, ایجنسیز ہیں جو آپ کو بنی بنائی پریس ریلیز آپ نے لٹرلی کاپی پیسٹ کرنی ہے, ٹک کرنا ہے, 70,000 80,000 لاکھ روپیہ لے لینا ہے. بٹ اگین دا ہول ایسنس آف اسٹارٹنگ TCM واز ناٹ ٹو میک منی, ناٹ ٹو اسٹارٹ لائک آئی وانٹ ٹو بی این انٹرپرینیور. میں نے تو ابھی تک لٹرلی کبھی آپ نے دیکھا میں نے نام بھی نہیں یوز کیا. It was like more of an ideology, I feel like. We actually wanted to disrupt the whole news ecosystem in Pakistan. پھر اس سے بھی بڑا when we started there were like mostly 2 big things. One was we don't want to be another breaking news organization یا breaking news media company whatever. وہ آپ کو Twitter, Facebook, Instagram ہر جگہ مل رہی ہے, بٹ جو کانٹیکسٹ ہے اس نیوز کا وہ نہیں ہے کہیں بھی. اور ایز اے نارمل پرسن ایز ویل آئی وانٹ ٹو نو کہ یار یہ جو آج کل یہ مسئلہ چل رہا ہے, مطلب میں سن ایک بیسیکلی آپ کو 1-2 بز ورڈز پتہ, جی اچھا جی یہ چل رہا ہے, آڈیو لیکس فار ایگزامپل, یس
अच्छा भाई ये क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या हो रहा है, कौन निकाल रहा है, कैसे निकाल रहा है. जस्ट इमेजिन कि अगर आपने किसी गैदरिंग में बैठ के कोई बात एक्सप्लेन करनी है किसी को, आपको नहीं, आप बस कहें हाँ वो ऑडियो लीक्स आजकल लीक हो रही हैं, इमरान खान का वो पार्ट 1 आया, पार्ट 2, और उससे पहले कोई और भी ऐसी लीक्स हुई, कोई ऐसे इंसिडेंट्स हुए. सो व्हाट वी एसेंशियली डू when we started the company, अब ज़रा अब तो verticals बहुत ज़्यादा हो गए हैं, we were giving context around the news. So I'll give you one example जो बहुत I think hit हुई थी video. That was about the TLP. So TLP we were the first one to start reporting massively. ज़रा लोग एक आधा कर रहे थे, but हमने regular reporting उसके ऊपर शुरू की. और एक हम लोगों ने एक contextual historical piece किया कि जो बरेलवी सेक्ट है वो बिल्कुल एक सॉफ्ट सेक्ट से होते होते एक बहुत ज़्यादा हार्डकोर साइड पे कैसे एवोल्यूशन हुई है. अब वो 4 मिनट की वीडियो देख के ना यू विल गेट अ मोटा बेस्ट किस्म का एक कॉन्टेक्स्ट कि यार पहले ये लोग ये थे, ये इंसिडेंट हुआ, इससे ये चीज़ हुई, इसके बाद ये लोग आए, इसके बाद ये हुआ, ये बंदा ये सोचता है और अभी वाले ये कर रहे हैं. और फिर सो दैट वाज लाइक द वन कॉन्टेक्चुअल वीडियोस वाला जो अभी भी हम कर रहे हैं, व्हिच इज़ लाइक द मोस्ट पॉपुलर प्रॉब्ली फॉर्मेट व्हिच वी डू. और इसी वजह से TCM का आई थिंक एक जो नाम है वो वही वाला है. द सेकेंड वॉज ब्रिंगिंग अनटोल्ड एंड अनसीन स्टोरीज. सो एज एन एग्जाम्पल व्हेन आई वाज वर्किंग विद एज अ फ्रीलांसर विद इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट्स, आई डिड अ स्टोरी फॉर नाउ दिस न्यूज़ व्हिच वाज पाकिस्तान्स फर्स्ट फीमेल ट्रक ड्राइवर. अब वो मैंने एक्सक्लूसिव नहीं थी कि मैंने उस बंदी को ढूंढा, उससे पहले डॉन ने भी की थी, जियो ने भी की थी, एयरवाई ने भी की हुई थी सर. लेकिन जिस एंगल से मैंने उसको किया था और जो विजुअल्स मैंने लिए थे, जो साउंड बाइट्स मैंने उससे लिए थे, दैट वेंट क्रेजी वायरल. दैट गॉट लाइक 10 मिलियन व्यूज एट दैट टाइम. और वो नाउ दिस की एशिया की पहली ओरिजिनल पीस था. एंड उनके साथ बड़ा मैं एडिटर्स के साथ आई थिंक DC में या कैलिफोर्निया में थे, करें ना करें, ये है वो है, बस आर्काइव ले लेते हैं, बट आई वाज लाइक नहीं करते हैं वो. अब वो दैट वाज आई वाज लाइक वाओ, देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज, यू नो, मतलब हर चीज़ तो धमाके और वो नहीं है. अब फिर भी अक्सर लोग कहते हैं कि यार लेकिन फिर आपकी समझ नहीं आती, एक साइड पे आप ग्वांटानामो दिखा रहे हैं, एक साइड पे आप पॉजिटिव, सो व्हाट आर यू डूइंग? बट दिस इज व्हाट इट इज. Like you need to be not on the one side. That's where the word, the centrum media comes from. We want to be a centrist news organization in Pakistan. कि अगर हम आप पे तनकीद और वो सारा कर रहे हैं तो there is a positive side as well. So we don't want to say कि अच्छा यार अब पाकिस्तान में that's the problem with the journalism, with the individuals as well as with the news channels. कि आप मुझे नाम लें, मैं आपको बता दूंगा ये किस साइट का है. मैं क्या मतलब चले मेरा तो उस सर्कल से हूँ, आम बंदा बता देगा, आम बंदा आपको अभी बता देगा. वो नहीं जी ए तो जी ओना दे नाल है, इसी तरह बिल्कुल ट्रू. आप लिटरली ठेले वाले से भी बात करें ना, वो भी बता देते हैं. मतलब आई रिमेंबर मैं एक किसी काम के लिए पता नहीं हमको स्टोरी कर रहे थे क्या, तो मैं जो पुलिस स्टेशन जाना हुआ तो वहाँ वो हवलदार टाइप था. तो पहले तो आपको पता है जब वैसे आप जाएंगे लिफ्ट ही कोई नहीं करवाता पाकिस्तान में, भी बड़ा मसला है. फिर जब आप जाके उससे कहते हैं जी मीडिया से आए हैं, अच्छा जी कहाँ कार्ड शार्ट, तो मैंने उसको देखा, सर मैंने कल आपकी ना ये वाली देखी थी, बड़ी फिट थी सर, वो मुझे कहता आपने ये भी डालना था. अब अगर उस दिन आई वाज शॉक्ड, शिट इसको कैसे पता है TCM का, क्योंकि वो तो कैप्शंस इंग्लिश में आते हैं और ये तो वी फील लाइक ज़रा पढ़े लिखे लोग हैं, बट कहता है नहीं सर मैं तो रोज़ाना देखता हूँ आप लोगों को. आई वाज लाइक यू नो. फिर अभी चले खान साहब वाला पॉडकास्ट हुआ, वो तो बहुत ही जनरली वायरल था. सो मेरा वो बार्बर है जैसे मैं 2-2.5 साल से जा रहा हूँ, कहता सर मुझे हाथ पे चला आप करते हैं क्या तो आप ना कभी बताते हैं ना. अब यू नो अब वो टिकटॉक पे देख रहा है, वो सारे हमारे चीज़ें देख रहा होता है. उसने बल्कि कहा मैंने कल वो शेख रशीद का आपने जो किया था ना, ये देखें मैंने क्लिप सेव किया हुआ है, मैं लोगों को बता रहा था, वो तला भाई ना इधर आते हैं हमारे पास. अब पीपल आर वेरी स्मार्ट. अब आप उनको वो वाला नहीं है कि आप हल्की फुल्की बात कर दें लोग भूल जाएंगे. सो दिस इज़ द होल आई थिंक आई फील लाइक द सक्सेस जो आई पर्सनली फील कि जो TCM की अभी तक बनी है, कि जब भी आप मैसेज में आम बंदे के सामने TCM का नाम लें, सो जो सबसे पहला वर्ड बंदा लेता है वो कहता है कि आप लोग अनबायस्ड हैं. एंड दिस इज़ द सक्सेस फॉर मी. मतलब एंड नॉट वन पर्सन, लाइक मल्टीपल पीपल. इफ़ यू लिटरली डू द सर्वे, सो दिस इज़ लिटरली द वर्ड विच पीपल यूज, नॉट कि उसको बना के मैं बता रहा हूँ नहीं वो कहना ये चाहते हैं और वट एवर. सो दिस इज़ लाइक द ह्यूज थिंग. पाकिस्तानी न्यूज़ पूरे इकोसिस्टम के अंदर अगर लोग ये बात कर रहे हैं कि यार ये एक चैनल है कि जो ये कहता है, अब लाइक वी फील लाइक वी राइट नाउ एज वेल वी आर एन ओपिनियन मेकर्स. मतलब हम जो बात करते हैं, मतलब इफ़ वी वांट टू गो ऑन टू द ऑपोजिट रूट तो वी कैन डू वंडर्स.
But again वो एक as I said कि there is an ideology, there is a reason of doing all of this. This is not just for the money. मतलब उस बीच में we got offer from, I'll not like name, but big channel like number 2 पहले नंबर 3 में से 2 के मालिकान मुझे मिले हैं. और ये अभी नहीं, ये तो मैं आपको बताऊँ 2018 जब 2 साल भी लिटरली वी वर लाइक 2 years old. अभी मुझे उसके बाद पे पॉलिटिशियन, अभी जब लास्ट इलेक्शंस था, बहुत बड़ी पार्टी के मुझे सेकंड इन कमांड मिले कि हमारे साथ मिल के काम करें. और बेसिकली पीपल नीड ऑडियंस. दे डोंट नीड प्रोडक्शन फैसिलिटी, दे डोंट, उनके पास सेल्स अपने पड़े हुए हैं, दे नीड, और उसमें आप पैसे बताएं कितने. एंड दिस इज व्हाट इंटरनेशनल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस डू. मतलब एक साइट्स सारे बहुत वो हैं. बट अगेन वो अगर आप एक दफ़ा उस साइट पे निकल पड़े, एवरीथिंग विच यू हैव. पाकिस्तान में तो मीडिया साइड ले लेता है कोई किसका. बाहर भी बड़ा कॉमन है. बाहर भी कॉमन है. यू नो के यू नो नाउ दिस किस साइड का कर रहा है, वो किस साइड का कर रहा है. बट स्टिल कम से कम कुछ ना कुछ एथिक्स आई फील लाइक मतलब होते हैं वहाँ भी. यहाँ तो बिल्कुल ही मतलब सीन ही कोई नहीं है ना. आपको क्या लगता है क्या वजह है? मतलब इज जस्ट द ग्रीड फॉर द मनी, या मे बी वन ग्रुप इज लाइक मोर पावरफुल, दैट इज व्हाई यू वांट टू बी एसोसिएटेड विद देम. कल आपको जब हुकूमत में आएंगे और काम निकालने हैं, लाइक आई थिंक ये तो बहुत बड़ी वजह है ना. ये तो फॉर श्योर वजह ही वजह है. बिकॉज द प्रॉब्लम इज लाइक ऑल ऑफ द पीपल हु आर रनिंग मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर नॉट, दिस इज नॉट देयर प्राइम बिजनेस. उनके साइटों के और बिजनेसेस हैं कि जब कोई गवर्नमेंट या कुछ आते हैं तो वो वहाँ से जो फ़ायदा ले लेते हैं ना, वो पैसा बन जाता है. अ लॉट ऑफ पीपल हु आर स्टार्टिंग बिजनेसेस, न्यूज़ जो टीवी चैनल्स बना रहे हैं, वो इसीलिए, मेरी अभी एक चैनल लॉन्च हुआ है, मैं अगेन नाम नहीं लूँगा उसके बंदे के साथ मैंने कहा भाई आप, अब उसको मैं बचपन से मतलब जानता हूँ मैं उन लोगों को, तो मैंने कहा यार तुम लोगों का मतलब कहाँ से बिजनेस, ना सर ना पैर, मतलब अचानक जी ये लॉन्च होने लगा है. कहते वो आपको पता है साइट पे बिजनेसेस हैं तो वो कॉल शॉल्स आती हैं, तो बस हम उनको बस कहते हैं जी खबर लग जाएगी. मतलब वो एक और लेवल की गेम है जो मुझे अभी भी नहीं समझ आती. वो क्या मतलब यू आर स्पेंडिंग 80 करोड़ 100 करोड़ रुपीज़ ऐसी चीज़ पे जो पैसे नहीं मिलेंगे, तो उस 100-200 करोड़ से कौन सा ऐसा काम हो जाएगा कि जो आप पैसा वहाँ से, सो इट मीन्स कि 100 लगा के जस्ट इमेजिन कि वहाँ कितना फ़ायदा हो रहा है. यस 100%. मतलब इट मैथ्स ना. मैं भी किसी का नाम नहीं लूँगा, बट देयर इज़ दिस न्यूज़ चैनल के जिसके पीछे जो है बहुत बड़े लैंड ओनर है, सोसाइटी बनाने वाले हैं. तो इमेजिन, अच्छा मैं एक दूसरे डेवलपर से उस दिन मिला जिसने मुझे कहा यार हमारी बस ये थोड़ी सी ज़मीन है, कुछ 10,000 कनाल है. आई सेड वैल्यूएट इट, व्हाट वुड बी द वैल्यूएशन? दे सेड वी आर लिटरली बिलियनियर्स इन डॉलर्स. So billion in dollars, and at the current rate, वो भी पाकिस्तान में. Yes, just with like one society. So imagine like उनको अगर आप कैलकुलेट कर लो 250 पे भी रख लो तो $1 billion 250 billion rupees. एक अरब यहाँ पे भी लग जाए, so what's a big deal? Exactly. It's literally less than 0.5%. True. और मेरे ख्याल में लोगों को जब लोग इस लेवल पर पहुंच जाते हैं ना, when they are making so much money out of a venture or a business, next thing they want is power. Yeah. Right? Power कहाँ से आती है? When you are associated with the right people in the different industries, be like political mafia, अपने काम कराने के लिए अगर आपको कुछ पहिए शैये लगाने हो, things like that, right? So immediately पैसे के बाद दूसरी चीज़ जो नज़र आती है, how otherwise would you be getting so powerful, right? Exactly. If you don't own like a media channel, not group would be something different, but आपके पास लोग खुद बहुत चल के आएंगे. In other case, you're going to the people to get your work done, right? So if you have this kind of exposure, लोग आपके पास खुद आएंगे. But I'm like a bit surprised के you said कि जब आप UK में थे ना, you are very aggressive with thing and you would debate for hours on a subject अपना point prove करने के लिए. Now you have become like that. But on the other hand side, I see Pakistan where everybody is like taking one side और चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वही वाली बात है. You cannot convince them. These influencers, these journalists who are taking sides of one party या of one-sided journalism जो हो रही है ना, तो you could have easily become that person because
in the early days of your life when you started journalism, you were just like that. اور پاکستان میں آپ کو وہ environment بھی مل رہا تھا nourishment کے لیے اور growth کے لیے, کیونکہ سارے ہی آپ how many journalists that you see both digital and traditionally who are unbiased? Anybody comes to your mind? ہاں, مطلب کہ آپ انگلی پہ گن سکتے ہیں, رائٹ؟ اور وہ بھی سوئچ کرتے رہتے ہیں کبھی نہ کبھی, کچھ پیریڈز ہیں ان کے. And then I ask you کہ کتنے biased ہیں? Countless, right? So it was very easy for you جب آپ وہاں پر اس طرح تیز مزاج تھے. پاکستان میں آپ کو میدان بھی اسی طرح کرنا ہے, but still you said نہیں. It's a very difficult thing to control your thinking کہ یار مجھے اتنا اچھا پلے گراؤنڈ مل رہا ہے, میری گروتھ بھی ہو جائے گی اور میں تو ہوں بھی اسی طرح کا. All of a sudden what happened? Like کیا کوئی mentor ایسے ملے who changed your mind? What happened? Because that switch at such a young age where you can get fame, money and what not very easily, but still you decided, you said. I mean, abhi, if you see, matlab, you have never seen matlab mera apna face on TCM. No. Yes, that is so true. I can use that. Yes. I only saw you in the Imran Khan podcast. Yeah, exactly. So abhi what, 2.3 million followers, 20 million reach, 7,000 videos. ابھی بھی میں نہیں آ رہا اپنے چینل پہ. I can do show every day. Like what is like the reason behind that? Yeah, again I think is it that person inside you جو کہ public نہیں آنا چاہتا? So or you are an introvert or a shy person? نہیں, so definitely I'm introvert. But again not introvert in a sense کہ I'm afraid of مطلب you know I do interviews, I do everything. But I think the only problem is because what I have seen in Pakistan is کہ لوگ پاکستان میں ادھر ہیں اور کام ادھر ہے. And that's why we don't build actual companies. What I want to do is to switch the whole thing. کہ میں اگر TCM سے نکل بھی جاتا ہوں یا میں TCM میں نہیں بھی ہوں تو اب CNN ایک نام ہے. CNN is not, nobody knows the CEO of CNN or Fox News or any of. Dawn ہے, Dawn ایک Dawn ہے. اب in the new digital news there is not a single platform جس کو آپ برانڈ کے ساتھ آپ let's say آپ 2-3 کے نام بھی لینا تو آپ ان کے ساتھ لوگ ایسوسیٹ کر دیں گے, یار یہ اس کا ہے, یار یہ اس کا ہے. اب the problem is کہ اس بندے کو نا سوئچ کرنے میں whether ideology, whether business idea, کچھ اور, وہ 1 سیکنڈ ہے. وہ ایک دن کہ یار fuck off, میں نہیں کرتا کام, سب کچھ ختم ہو گیا. So again the whole essence of why we started, I think وہ ابھی تک بہت زیادہ میرے اندر ہے, اور اسی وجہ سے بہت سی آفرز آپ ریجیکٹ کرتے ہیں, بہت سا سینسیٹیو کانٹینٹ آپ کرتے ہیں. مطلب اب کس کو شوق ہے کہ مفت میں کالیں آ رہی ہوں. اب لٹرلی میری ٹیم یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یار وہ جو مرضی کریں, ایسا میں نے ان کو ایڈیٹوریل انڈیپینڈنسی دی ہوئی ہے کہ طلحہ بھائی بس مینیج کر لیں گے. اب میرے کوئی فیملی میں فوجی یا کوئی گورنمنٹ کے لوگ نہیں ہیں. مطلب آئی ایم لٹرلی اے ون مین آرمی. بٹ کون کال کرتا ہے, لائک پولیٹیکل مطلب ایجنسیز آپ کو کرتی ہیں. say what کہ take down this content? What do you do in that case? We got a call from Ehsanullah Ehsan. So we did an exclusive interview of Ehsanullah Ehsan جب وہ جیل سے بھاگا پاکستان سے. One of our producer, our head of content reached out to him, agree ہو گیا سارا کچھ, ہم نے انٹرویو کیا. اب اس نے APS کا اس سے ہم نے کوشچن کیا. سو APS والے کے اوپر اس نے ایک بریگیڈیئر صاحب یا جنرل صاحب کا نام لیا کہ ہی واز انوالوڈ. اب وہ ہم نے اوبویسلی نہیں ڈالا. اب وہ بھی مطلب آئی واز لائک ڈو یو ہیو اینی پروف, بلا بلا بلا. اس کے بعد ہمیں وہاں سے بھی کال آئی کہ جی اس کا انٹرویو کیوں کیا ہے, اور وہاں سے ہمیں کال آئی کہ جی آپ نے یہ نام کیوں نہیں لیا. اور اس نے تھریٹ کیا. اس نے جو پروڈیوسر جنہوں نے اس کا انٹرویو کیا اس کی پکچر اپنی پروفائل پہ ڈالی کہ سارے پہچان لیں یہ صاحب ہیں جنہوں نے کیا. میرے پاس وائس ریکارڈنگ پڑی, آئی کین شو یو. اور اس کو اس نے وائس نوٹ بھیجا کہ آپ کو پتہ ہے پھر ہم لوگ بھولتے نہیں ہیں, جب پھر موقع ملے گا تو ہم لوگ پھر دیکھ لیں گے. اب how you manage pressure from both sides, like you took it on your own head, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, this is what you are trying to imply, یا نہیں معاملہ ڈیفیوز ہو گیا تھا؟ وہ تو پھر ڈیفیوز الٹیمیٹلی. آئی مین ون ادر تھنگ از کہ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر سے ڈر نکال دیتا ہے. So that's at least what's happened
اٹس ناٹ کہ مجھے ابھی نہیں ہوتا, مجھے مطلب آئی ایم اے ہیومن بینگ, شٹ یہ میں کر کیا رہا ہوں, نہ میں پیسے بنا رہا ہوں جتنا میری ورتھ ہے, نہ میں ٹینشن لے رہا ہوں روزانہ, ٹیم مینیج کر رہا ہوں, یہ چلا گیا وہ لڑائی کر رہا ہے تو فلانا ہو رہا ہے ڈھمکانا ہو رہا ہے, مطلب کس بات کا ثواب مل رہا ہے. جو میرے جو دوست آفس سے آتے ہیں میرے, تو وہ تو لٹرلی کہتے ہیں یہ یو جسٹ کریزی, مطلب واٹ آر یو ڈوئنگ, اینڈ اٹس ناٹ وی آر ناٹ میکنگ منی, الحمد للہ اور سورسز سے اور جگہوں سے آ رہا ہے, برانڈ ایک بن رہا ہے, نام بن رہا ہے, ایک لیگیسی بن رہی ہے, ایک پورا ایکو سسٹم کے اندر ایکچولی میں پریکٹیکلی کچھ ہو رہا ہے, ناٹ کہ میں جس جا کے ایونٹس میں فلسفے جھاڑ رہا ہوں. آئی ہیٹ دیٹ, مطلب ٹاپ لیول لائک لٹرلی فرام پریزیڈنسی ٹو پرائم منسٹر ہاؤس, ہر جگہ سے ذرا ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کو انوائٹس آ رہے ہیں, وہ ہر کوئی پاکستان میں وہی کر رہا ہے, کام نہیں کوئی بھی کر رہا, بٹ وہ کر رہا ہے. Yes, that is so true. اینڈ مائی ہول لاجک از کہ لٹرلی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ابھی جب میں وہ عمران کے ساتھ بھی ادھر آنے کا میں پلان کر رہا تھا, وہ لٹرلی ہم 1-1.5 مہینہ ایسے وہ کر رہے ہیں, اور پھر مجھے تھوڑا سا میں نے کہا نہیں یار ایک ایک تعلق ہے اور ایک سارا, پھر میں نے کہا چلیں فائنلی. اب میں لٹرلی آج منڈے کا دن تھا, آئی واز ایگزاسٹڈ. آپ صبح جب 8 بجے جاتے ہیں, 10 میٹنگز آپ کر رہے ہیں, ڈیسیجنز لے رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, میں کون سی جا کے رات کو پارٹی میں وہ کروں, یا میں وہ کام کر لوں جو پاکستان میں لٹرلی 90% یہ جو ہول اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم, ہم لوگ ٹیکنیکلی ظاہر ہے اسی ایک ایکو سسٹم سے تو ہیں, بٹ ذرا میڈیا کا کوئی بھی نہیں ہے اس میں سچ. سو وہ یہی ہوتا ہے, وہ ایونٹس میں بس آپ جا کے شغل لگا رہے ہیں, گپے لگا رہے ہیں, میں یہ کر رہا ہوں, فیس بک پہ پوسٹیں ڈال رہے ہیں, سو وہ میں نہیں کرتا. سو وی آر ڈوئنگ ایکچوئل ورک وچ ایک وہ ڈیپ ڈاؤن دیر از اے سیٹسفیکشن آئی فیل لائک, یو نو, وہ جو ایک فیکنیس ہے وہ, مطلب آئی کین بی انفلوئنسر, مطلب اب سے یا اف آئی وانٹ ٹو میں سارا TCM کی ٹریفک ڈائیورٹ کروں, میں ایڈس چلانا شروع کروں, میں یہ مطلب ساری چیزیں آتی ہیں جو یو نو, سو بٹ آئی ڈونٹ لائک دیٹ, مطلب دیٹس ایک ایمٹینیس ہے نا اس میں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو بھی آپ ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہو, خواہ کسی کو بری لگتی ہے ایک سائٹ کو, اینڈ دین آپ کو کال آتی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ پاکستان میں یار اور کب تک چلے گا, کتنا چلے گا؟ بیکاز لائک پیپل آر, آپ نے اپنے پرائیویٹ کالس بھی دیکھی ہوں گی ریکارڈیڈ, کہ آ گئی کال کے یار تم جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں اور ہٹا دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا. یہ کب تک چلتا رہے گا یار یہ سب کچھ؟ دس ہیز ٹو اسٹاپ. دس ہیز ٹو, بٹ آئی فیل لائک اس میں ہماری اپنی بھی بہت غلطی ہے. اب یہ جرنلسٹ کمیونٹی یا میڈیا میں اگر آپ یہ بات کریں نا تو لوگوں کو نہیں پسند. دا پرابلم از, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ جہاں سے ہمیں بھی آتی ہیں, آئی ایم ناٹ لائک آن دیئر سائڈ, بٹ دا پرابلم از کہ when they know, not just the agencies, not just establishment, the private sector as well. Let's say میرے خلاف اگر ایک بندہ بار بار کچھ کر رہا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ یار یہ بندہ ایک اینگل خاص لے رہا ہے اور اس کی پہچان ہی یہ ہے, تو پھر تو میں مطلب کروں گا جو میں نے کرنا ہے. بٹ when you know کہ نہیں یار we did a background check, they are not funded by anyone, they are actually doing their work, اچھے لوگ ہیں, لوکل لوگ ہیں, پازیٹیو کام بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں. پرابلم ہوتا ہے بٹ اگین وہ یہ نہیں ہوا کہ مجھے گھر سے جا کے اٹھا لیں. سیم ود دی ادر سائڈ, فنڈنگ والے کیس میں تو آپ کو چلو اٹھا لیں گے, لیکن اگر آپ کو فنڈنگ نہیں ہو رہی, یو آر گڈ گائے, یو آر ڈوئنگ واٹ یو لائک ٹو ڈو, اور وہ آپ کا چینل دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ تو بندہ پچھلے 5 سال سے کر رہا ہے اور تقریباً ہر ڈفرینٹ ایسپیکٹ آف لائف کو کور کر رہا ہے, اینڈ برنگنگ ٹرو اوریجنل اسٹوریز, بٹ ان دیٹ کیس یو اسٹل گیٹ اے کال, رائٹ, یو آر اسٹل گیٹنگ دس کال کہ یار آپ نے چلو یہ کرتے رہو جو کر رہے ہو, لیکن ہمارے خلاف بولنے کی کیا ضرورت تھی, چھوٹے کیا ضرورت تھی, کیوں مطلب کہ پیچھے پڑے ہوئے, تھنگز لائک دیٹ. یار اس کا دیر از نو آنسر, the only answer is that, and do you think this thing exists outside of Pakistan? ہاں for sure, even in developed economies. yeah absolutely. وہ یہ نا کہ وہ ہمیں لگتا ہے کہ تو بڑا یہ ہوتا ہے freedom of speech ہے, بہت ہے, بٹ وہاں بھی مسائل ہیں, مطلب اٹس ناٹ کہ بالکل نہیں ہے, obviously کم ہے, ریگولیشنز بہت ہیں, پاور اسٹرکچر بالکل ڈفرینٹ ہے. یہاں تو بادشاہ نا, یہاں تو لٹرلی میں یہاں سے نکلوں, میں غائب ہو جاؤں, آپ یس پتہ بھی نہیں چلنا, اور یا یہ کہ آپ کے پیچھے کوئی بہت اسٹرانگ بیکنگ ہو, تو پھر ٹھیک ہے, کوئی وہ کال کر دے گا, وہاں شور مچا دے گا, وہ یہ ہو جائے گا. میکسیمم کیا ٹویٹر ٹرینڈ چلنا ہے, 2 دن بعد بند ہو جانا ہے اور خلاص, نیا ٹاپک آ جائے گا نیا, یو نو. بٹ باہر بھی ہوتا ہے, بٹ آئی فیل لائک آئی تھنک ہمیں کیوں نہیں کچھ ہوتا, آئی ڈونٹ نو, اٹس اے ڈیوائن انٹرفیئرنس وٹ وی آر ڈوئنگ. ڈیپ ڈاؤن وی نو کہ وی آر ناٹ ڈوئنگ دس ڈیلیبریٹلی یا کسی ایجنڈا پہ. وہی فرعون کے گھر موسیٰ
جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اور اٹس اے گڈ ورک فار پاکستان ان اے بگر اسکیم آف تھنگس. اگر ایک دو لوگ ناراض بھی ہو رہے ہیں, بٹ اگین جو ناراض بھی ہوتا ہے نا, وہ بعد میں مجھے مہینے بعد ہو گئے کہتے سر کام آپ کا بڑا اچھا ہے. دس از اے ہیوج تھنگ. Yeah, it is. مطلب ہماری ایک ویڈیو جو ہم نے TLP پہ کرتے تھے نا, سو آئی اسٹل ریمبر دیٹ ون ویڈیو, وہ TLP اور ریلیجیس پیجز پہ بھی شیئر ہو رہی تھی. میں نے پوری اس کی کیس اسٹڈی پڑھی, اور وہ ایکسٹریم جو لبرلز ہیں وہ وہاں بھی شیئر ہو رئی تھی. اور مجھے ایک بندے نے نا پھر وہ جوڑ کے بھیجی, طلع بھائی کوئی ایجنڈے پہ تو آپ ہیں, مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی, کچھ تو ہے آپ کے ساتھ. بھائی انبائسڈ ہونا میرا ایجنڈا ہے, اس لیے تو دونوں سائڈ شیئر کر رہی ہیں. اب کوئی کہتا ہے, اب بہت ہمیں کامنٹس میں آتا ہے آپ MI6 کے ساتھ ہیں, تو کوئی کہتا ہے وہ PTI کے ساتھ ہیں, کوئی کہتا ہے PMLN کے ساتھ ہیں, کوئی کہتا ہے CI. مطلب وہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اب میں تو کہتا ہوں بھائی وہ میرا گھر ہے, وہ جا کے دیکھ لو, یہ آفس ہم نے بنایا ہوا ہے, یہ بینک اکاؤنٹس ہیں. اگر میں واقعی میں کچھ میرا ایجنڈا ہوتا تو کیا میں اتنا 30 مار خان ہوں کہ میرے موبائلز, میری کمیونیکیشنز, میرے ساری چیزیں ٹریک کر سکتی ہے ایجنسی, رائٹ؟ دے ہیو دا پاور اینڈ دا ٹول اینڈ دے مسٹ ہیو سین کہ میں کسی ایسی چیز میں انوالو نہیں ہوں. دیٹ از وائی آئی ایم ان فرنٹ آف یو آفٹر لائک 5.5 years and 6 years completing and counting many more. How was the podcast, by the way, with Imran Khan? And how did this happen in the first place? Yeah, it was just out of the blue. I got a call, پہلے مزمل کی طرف سے آئی, پھر مجھے PTI کی ٹیم کی طرف سے آئی. انہوں نے کہا کہ جی رات کو 10 بجے 12 بجے آ کے ہمیں ملے. میں نے کہا مطلب سب خیریت ہے, کیا ہو گیا؟ کیونکہ آئی ایم ناٹ لائک بہت زیادہ ان ٹچ ود دیم. وہ بھی تھوڑا سا ناراض ہو گئے تھے ان اے سینس کہ یہ ریمبر جو پہلی ایک میٹنگ ہوئی تھی بلاگرس کے ساتھ, سب سے پہلی, I was part of that. اور اس کے بعد پھر ذرا ہر پارٹی کا ہوتا ہے نا کہ جی کچھ لکھیں بھی صحیح نا, اچھا میں نے کہا کیا لکھوں میں, مطلب اس لیے تو میں نہیں آیا. اب وہاں تو یوٹیوبرس بیٹھے ہوئے تھے, انسٹاگرامر لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں. مطلب مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یار اس کا اس میٹنگ سے کیا تعلق ہے, کیا کام ہے. So I was like تھوڑا سا but still they respect, PMLN والے respect, PPP respect the work. سو اس میں وی وینٹ فار اے میٹنگ اینڈ دے سیڈ کہ جی وہ ہم ایک پوڈ کاسٹ کا بڑے عرصے سے پلان کر رہے تھے, تو مزمل بھی ہے, جنید بھی ہے. How they even understand the word podcast? Like normally تو لوگ انٹرویو بولتے ہیں نا, کہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ podcast is now? نہیں, so PTI's team is very digital media is good. Okay, مطلب they are pioneers plus they are like real صحیح مطلب فٹ لوگ ہیں جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں. yes all of their teams. ظاہر ہے وہ ایک تو ہیڈز ہیں نا, بٹ جو ایکچولی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ٹویٹر ٹیمز اور ٹویٹر. How big is their team? Just wondering, like. I don't know. I mean they have a lot of volunteers. Full time مجھے نہیں پتا ٹیم کتنی ہے, کیا ہے, بٹ اگین والنٹیئرز ہی اگر آپ کے پاس ایک ڈائی ہارڈ قسم کے جو ٹویٹر ٹرینڈس جب چل رہے ہوتے ہیں, 1 ملین ٹویٹس ہو رہی ہیں, تو وہ ذرا ٹیم نہیں, امپاسبل ٹو ڈو. وہ تو پھر ایک پوری موومنٹ آپ کریٹ کر دیتے ہیں. اور وہ انہوں نے کی بھی ذرا 2011-12 سے. آئی فیل لائک وہ ایک پائنیئر جب سے آپ ہیں تو 8-10 سالوں کی وہ محنت ہے نا, ایک جو بھی نظر آ رہی ہے. سو ادھر بیٹھ کے ڈسکشن ہوئی کہ جی ہم TCM کو لانا چاہتے ہیں, لیکن TCM کا تو فیس ہی کوئی نہیں ہے, تو کون کرے گا انٹرویو. تو میں بھی 2 منٹ, اور پہلا ہی انٹرویو آپ کیمرہ پہ آ رہے ہیں, وہ بھی عمران خان کے ساتھ. Oh yes, pressure situation. اور رات کے 11 بجے ہیں کہ جی صبح 2 بجے انٹرویو ہوا ہے دوپہر کو. تو یہ ایک رات پہلے کی بات ہے. there was no planning, nothing. No time for preparation. کچھ بھی نہیں preparation کیا مطلب. اور اس میں بھی 3 ڈفرینٹ لوگ ہیں. جنید از all together different domain, مزمل all together different, اور ہم لوگ بالکل ہی ایک ڈفرینٹ. سو بٹ وی ڈیسائڈیڈ کیا لیٹس ڈو دس. انہوں نے کہا جی آپ آ جائیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اور وہ میں نے ہاں تو اس ٹائم کر دی, گھر واپس جانے کا شٹ یار یہ کیا ہو گیا. تو پھر اگین وہ ایک رف سا ہم نے اسٹرکچر بنایا کہ جی ایسے اس کو لے کے چلنا ہے. پہلے مزمل شروع کرے گا, جنید کے پاس آئے گا, میرے پاس آئے گا. اور اٹ واز لائک ویری ویری ٹو بی آنیسٹ رینڈم. دیر واز نو ایکسپیکٹیشنز, ایٹ لیسٹ مجھے نہیں پتا ان دونوں کا, بٹ مجھے تو تھا کہ یار بس ہوگی خان صاحب, مطلب کوئی زندگی میں پہلی دفعہ, یا تو نا PM کا بھی ہو تو پھر بھی ہے روزانہ وہ آ رہے ہیں TV پہ, کوئی نہیں مجھے پتا ہے انہوں نے بات نہیں کرنی, وہی پرانی باتیں کرنی ہیں. بٹ وہ جب اپلوڈ ہوا ہے اور 2 دن 3 دن 4 دن, مطلب آئی ریممبر کہ 2-3 دن بعد آئی واز آن مائی وے ٹو کشمیر. تو وہاں مجھے پولیس والے نے روکا, جب آپ مری سے کشمیر میں انٹر ہوتے ہیں سیکورٹی چیک کے لیے. تو اس نے کہا جی کون ہے. میں نے کہا جی ID کارڈ. تو وہ اندر لے کے جاتے ہیں. وہ کہتا سر وہ تو میں نے کل دیکھا آپ کا پوڈ کاسٹ, سر میرے ساتھ تصویر سیلفی لیں. اب میں کیفے میں جا کے بیٹھ رہا ہوں, 2 لمس کے بوائز آ گئے, یہ آ گیا, وہ آ گیا. ابھی بھی مطلب اس طرح ظاہر بہت پرانا ہو گیا, بٹ ابھی تک
پھر نیکسٹ ڈے ڈان نے اس پہ ایڈیٹوریل لکھ دیا. مجھے ڈان کے ایڈیٹر کی کال آئی کہ بہت مبارک, وہ بھی بڑا پسند کرتے ہیں کام. انہوں نے کہا کہ ڈان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی شو پہ ایڈیٹوریل آ رہا ہے. اینڈ آئی واز, پہلے تو 1 منٹ مجھے سمجھ ہی, میں نے کہا مطلب آ رہا ہے, پھر میں نے آئی واز لائک واو. اور اس میں بھی جو میرے والا کوشچن تھا دیٹ واز دا مین جنرل باجوہ, جنرل فیض والا. سو نیکسٹ اگلے دن اے آر وائی پہ کلپنگس چل رہی ہیں, وہ بھی جنرل باجوہ والی اور وہ علیم خان اور JKT. اب وہ جب میں کر کے آیا ہوں تو ایوری ون واز لائک کہ یہ آپ نے کیا پوچھ لیا ہے, لائک ڈو یو نو, مطلب اس کا کیا مطلب. میں نے کہا اچھا مجھے تو نہیں ہوتا کیا مطلب ہے. وہ پھر بعد میں آئی اسٹارٹ ریئلائزنگ, جب میں نے خود بھی دیکھا ہے سر آن دا گو تو آپ کر جاتے ہیں. اور پھر خان صاحب نے بھی کھل کے, اب پہلی دفعہ خان صاحب نے پبلکلی جنرل فیض کا نام لیا, اور اس سے لٹرلی ایک پھڈا سا شروع ہو گیا. اس کے بعد نجم سیٹھی نے بھی کوئی بات کی, اس کے اوپر ISPR آ گیا, تو مجھے پھر ISPR سے بلایا انہوں نے کہ جی یہ کیا ہوا فلانا ڈھمکانا, اور کچھ اور چیزیں تھیں. تو اٹ واز جسٹ لائک اس کے بعد پولیٹیشینس کی تو لائنیں بن گئی ہیں, تو جی میرا بھی کریں میرا بھی کریں. میں نے کہا بھائی جان مطلب دیر از نو فارمیٹ, دیر از نتھنگ. So then quickly we launched, Unboxing Pakistan کا season 2, اس میں شیخ رشید اور نبیل قبول اور یہ وہ سارے, مطلب we tried کہ وہ بھی بیلنس آؤٹ ہو. PTI تو خود آ رہے تھے, جی بتائیں کرنا کس کو ہے, ہم ابھی لیں بندے کو. وہ لٹرلی مجھے ایسی ایسی کالز ہیں, سر میں بندہ ابھی لے آتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں. بس کہ بھائی جان تھوڑا سا صبر کریں. پھر کارپوریٹ سیکٹر کی کالیں آنے لگ گئیں کہ جی ہمارے وہ CEO صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے طلحہ کے ساتھ وہ پوڈ کاسٹ کرنی ہے. اب اس لیے کہ یہ کیا تماشا, مطلب واٹ از دس, سو پھر اینی ہاؤ اس کے بعد پھر میں تھوڑا سا وہ کیا, اب لائک آئی ایم لانچنگ مائی اون پوڈ کاسٹ. ابھی تک آپ پولیٹیشین کے ساتھ کتنے کر چکے ہیں پوڈ کاسٹ؟ تقریباً 8-10 آئی تھنک. 8-10. اینڈ بائی ٹاکنگ ٹو دیز پولیٹیشینز لائک ان دیز 8-9 ایپیسوڈ وٹ ڈو یو فیل لائک ویری اسمارٹ پیپل, دے آر اسمارٹ پیپل. اوہ یس. بٹ جب اسکرین پر آتے ہیں تو نہیں, اچھا ان میں بھی 2 اسکرینز ہیں نا. آپ دیکھیں جو میں نے پوڈ کاسٹ کیے ہیں, سب سے زیادہ آئی فیل لائک نبیل قبول اور یہ جو خرم دستگیر. اب خرم دستگیر کے ساتھ جب وی ریچڈ آؤٹ اور سارا وہ آئی واز لائک یار بورنگ سے انکل ہیں, مطلب کیا باتیں کریں گے وہ سارا. ہاں وہ کانورسیشن سنے نا, مطلب ہی از اے پراپر انٹلیکچوئل ایک بندہ. احسن اقبال کے ساتھ ہم نے کی, مطلب صحیح بات کرنے والا. دا پرابلم از وہ جو ٹی وی کی اسکرین ہے نا اس پہ جا کے دے آر ایکٹرز, دے آر ناٹ ہیومنس. دس از دا ہول لائک تھنگ. اور وہ بعد میں مجھے کہتے یار وہ تو ایکٹنگ ہے, مطلب اس سے پہلے بھی, مطلب وین وی ٹاک ٹو دا پولیٹیشین لٹرلی وہ کوسار میں تینوں ایک ساتھ بیٹھے ہیں جو پچھلے شو میں وہ ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں تک میں پہنچے ہوتے تھے. وہ بیسیکلی ایک ایکٹ ہے, سو اٹس اسٹیج. سو دا پرابلم از پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس. لیکن اس اسٹیج ڈرامہ کی وجہ سے ملک اور عوام کا نقصان ہو رہا ہے. دس از دا ہول ایسنس وین یو آسک نا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں, آپ کیوں کر رہے ہیں, آپ کیوں کر رہے ہیں. تو ڈیپ ڈاؤن دس از آلسو اندر تھنگ کہ وٹ ایور وی آر ڈوئنگ رائٹ ناؤ وی ڈونٹ نو, بٹ دا انفارمیشن جو ہم لوگ اسپریڈ کر رہے ہیں میسز میں, بچوں میں, ینگسٹرز میں, وہ ڈیسیجن میکرز جو آگے جا کے بنیں گے نا وہ اس نالج سے بنیں گے جو آپ ان کو ٹی وی سے دیں. سو دا ٹیگ لائن آف ابھی TCM when people ask me like what you are doing, why you are doing یہ وہ سارا. So we want to be a platform of a news channel or whatever you want to say it. So the people consume the knowledge and everything. So then they can make better life choices. Because یہ بہت سب کانشیس ہی بات ہے کہ میں اگر آپ کے سامنے let's say ہارڈ کور PTI ہے یا ہارڈ کور ISPR فین ہے, اس کو اس ٹائم نہیں پتا وہ کیا کر رہا ہے. بیکاز میں تو اس پورے سرکل میں, مطلب ایک لنڈن کی میری زندگی یہ ساری چیزوں سے, مطلب میں نے وہ پورا نا ایک 360 کیا. اٹس ناٹ کہ میں بس وہاں سے پڑھ کے آ گیا ہوں. وٹ آئی ہیو ایکسپیرینس, دا گروپس جن کے ساتھ میں نے وہاں انٹریکٹ کیا, بہت مطلب ایسی چیزیں کہ جو بہت سی میں پرابلی کیمرہ پہ بھی نہیں کر سکتا, وہ ساری دیکھ کے اب ناؤ آئی فیل لائک شٹ دیٹس لائک ویری ڈینجرس. سو سم ٹائمز آئی پرسنلی فیل لائک وی آر پروڈیوسنگ پیٹریوٹک طالبان یا ٹیررسٹ یہاں تک. مطلب آپ ٹویٹر پینل پاکستان کا کبھی بار کھولیں, جو زبان وہاں وہ پینل پہ ہے, وہ یہ نہیں کہ لوگ بات کر رہے ہیں, پینل پہ جو بات ہے, مطلب پوری دنیا میں شاید آپ کو نہ ملے ایسی, پوری دنیا میں, مطلب ہیوج اسٹیٹمنٹ. مطلب 2 PTI کی آپ کو وہ پینل پہ وہ ملیں گے
2 آپ کو PMLN کے ملیں گے, ایک پرابلی TLP کا بھی پڑا ہوگا. میرے پاس اسکرین شاٹس پڑے ہوئے ہیں, مطلب ہم لوگ ان ہاؤس جب ریسرچ اور چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ اٹس لائک سو اگین دا پرابلم از کہ نو ون از تھنکنگ لانگ ٹرم کہ جو بچے جن کو آپ واٹ ایور یو وانٹ ٹو کال دیم, یہ جو آپ ایکٹیوسٹ ہیں واٹ ایور, ان کو جو آپ بنا رہے ہیں, تو یہ تو جب وہ بیج کہتے ہیں نا کہ ابھی جو آپ نے بویا ہے یہ آپ کو 5 سال 10 سال بعد پتہ چلے گا. یہ بھی نہیں کہ ملک کو نقصان ہوگا, ملک کا تو چلو ہو گئے, اس بیچارے کی زندگی کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں اس کو جو ون سائڈڈ انفارمیشن دے کے اور پھر آپ کہتے ہیں جی ہم نے وہ سلیکان ویلی بنانی ہے جی پاکستان میں, تو ہم نے یہ کرنا ہے. آپ پرسنلی کس پولیٹیکل پارٹی کی فلاسفی آپ کو سمجھ میں آتی ہے, اچھی لگتی ہے, بیکاز یو ہیو انٹریکٹیڈ with so many people from that side as well, different political parties, and people regard your work. If I were to ask you deep down inside, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں یا آپ ووٹ دیں گے, I'm not asking this question, but آپ کو پرسنلی کون سی فلاسفی پاکستان کے پرسپیکٹو سے سمجھ آتی ہے کہ this is something good for the country? Yeah, so I don't like any political. So when I say na ki I am a centrist or whatever, you know, it's like deep down this is what I think. Again, in each party, اب عمران خان کے ساتھ ہم نے انٹریکٹ کیا, جو پہلا سوال مطلب میں ابھی کہیں بھی جاتا ہوں, اچھا آپ یہ بتائیں کہ وہ behind the camera کیسے ہیں, what's the personality, what's this, what's that. Same with other, مطلب ابھی PMLN کی ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ I had like one-on-one type کی meetings, you know, off the record, اور ساری چیزیں ہوئی ہوئی ہیں. The problem is there are very nice people in each and every party, but I personally feel like I'm not an anarchist or I'm not کہ آپ یہاں خلافت لے آئیں یہ لے آئیں, but this is 21st century and all the قوانین which you have within the country یہ 1800-1700 کے ہیں. آپ ایک دفعہ کچہری جائیں, اللہ معاف کرے, تو آپ مطلب کام آپ کا ہو جاتا ہے, آپ کی زندگی بس گزر جاتی ہے. سو وٹ وی ہیو ٹو ڈو از کہ وی نیڈ ٹو کم اپ ود دا نیو سسٹمز. دس از ڈیپ ڈاؤن, آئی ڈونٹ نو وہ سسٹم کیسے ہوگا, بٹ یو نیڈ ٹو سیٹ ایز اے کنٹری, جیسے آپ کمپنی چلاتے ہیں. سو آئی انٹرویوڈ سم ون, اور ان CEO صاحب نے ایک بات کی جو مجھے نا اندر میرے رہ گئی. انہوں نے وہ عمران خان آنے والے تھے اس ٹائم, انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کو ٹھیک کرنا, اور انہوں نے ان کی میٹنگ ہوئی عمران خان سے, انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو یہ بات کہی ساروں کے سامنے, میں نے کہا یہ میں ایک بات کر رہا ہوں, پلیز ذرا دھیان سے سنیں. اگر آپ نے ملک کو صحیح کرنا ہے تو آپ کو اس ملک کو ایک کارپوریشن کی طرح چلانا ہوگا, ناٹ ایز اے سیاست, ناٹ ایز دس, ناٹ ایز دیٹ. بیکاز جس طرح کے سسٹمز بن چکے ہیں نا, یہ آپ ڈیموکریٹکلی نہیں صحیح کر سکتے. ابھی جب خان صاحب سے میں نے کوشچن کیا تھا, میں نے کہا یہ جو آپ کہہ رہے تھے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, تو خان صاحب نے خود کہا کہ یار وہ تو ہم یہ کرنے لگتے تھے تو ایک کو میں پکڑ کے لا رہا ہوں, پھر میں اس کو دوسرے کو پکڑ کے لا رہا ہوں, پھر میں, تو یہ تو ہوتا رہنا ہے, دس از ناٹ نیو. اگر آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ صحیح ہو جائے گا تو یو ور, مطلب اگر میں میرا جیسا بندہ, مطلب مجھے آئی ایم اے ویری ریئلسٹ, مطلب یو ہیو ٹو بی ویری ریئلسٹک نا. آپ یہ کیسے ازیوم کر رہے تھے کہ آپ جائیں گے تو سب کچھ, اب دس واز دا پرابلم. اب وہ جو ہر بندہ کہتا ہے جی بیوروکریسی کام نہیں کرنے, تو آپ کو نہیں پتا تھا بھائی کہ بیوروکریسی نہیں کام کرنے دے گی. بٹ واٹ ہیو یو ڈن اس پوری بیوروکریسی کو چینج کرنے کے لیے؟ ٹھیک ہے وہ پاورفل ہیں, سارا کچھ ہے, وہ سارا بے شک اس میں ٹائم لگے, جو بھی ہے, یہ نہیں میں کہہ رہا بیوروکریسی کو پھینک دیں, عدلیہ کو پھینک دیں, بٹ یو نیڈ ٹو تھنک ایز اے فیملی کہ یار یہ ہمارا ملک ہے. اب برطانیہ ہے, اسرائیل ہے, ان کی کوئی اس طرح ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, سو دے کم اپ ود سولوشنز. آپ یہاں کسی کے پاس جائیں, ہاں جی وہ 1819 میں یہ قانون, یہ مطلب ریئلی برو, مطلب کیا, یو نو. ابھی آئی اسٹل ریممبر, ابھی کچھ دن پہلے ایک دوست ہے, وہ F9 پارک میں ہم لوگ دونوں ایک ساتھ واک کر رہے ہیں, میں جلدی نکل آیا ہوں, وہ لیٹ نکلا ہے, اور پولیس کے وہ آگے ہیں بائک پہ, اور اس کو کہا جی گاڑی کی تلاشی لینی ہے, تو لی. اب اس کا چھوٹا سا ایک خنجر اس کے پاس پڑا ہوا ہے, چھوٹا سا, وہ جو آپ فروٹ کاٹنے کے لیے, ہاں, تو اس کو تھانے لے گئے اپنے ساتھ. اب وہ بتا رہا ہے کہ سر میں اس آرگنائزیشن میں کام کروں, بڑے پیار محبت سے, میں ویری جینٹل مین. اب اگین میں اسے کہتا ہوں بھائی جان بتائیں کیا کرنا ہے, یا میں ایک کال لگاتا, وہ مجھے کرتا, میں اس کو کرتا, تو ایسے ایسے حل ہونا. اب اس نے کہا نہیں آپ آئیں, آپ کو پتہ ہے یہ خنجر, تو یہ جو شک ہے تو اس کی, تو یہ, تو اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو اتنے سینٹی میٹر سے اتنی بڑی مطلب یو نو. اینڈ when I say this کہ like we need to come up with a new system, پہ لوگ کہتے ہیں اچھا تو یہ تو پھر آپ مطلب کہہ رہے ہیں کہ ملک میں ریولیوشن آ جائے. نہیں, I'm not saying کہ ریولیوشن آ جائے. And this is what happened when the Arab uprising was happening.
اینڈ آئی کلوزلی وٹنس دیٹ بیکاز میری یونی میں بہت عرب بوائز تھے, تو مجھے تو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن مل رہی ہوتی تھی جو ٹی وی پہ اس ٹائم تو آنا ہی نہیں شروع ہوئی تھی. اینڈ دیٹ واز ون آف دا ڈیسیجن کہ جو مین اسٹریم میڈیا سے میں بہت زیادہ وہ پیچھے جانے لگ گیا. when I went to UK میرا تو پلان تھا واپس آ کے GOARY میں کہیں پروڈیوسر لگ جائیں گے اور بس تھوڑا بہت. سو جب میں نے دیکھنا شروع کیا الجزیرہ یہ کر رہا ہے, یہ رپورٹنگ ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, اب میں یونی میں جب جاتے ہیں تو عرب بوائز ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ایجپٹ ختم ہو گیا. میں نے کہا کیا بات کر رہے ہو, میں تو وہاں جا رہا ہوں تو وہاں تو وہ ریحام خان اور عمران خان کا وہ چل رہا ہے اس ٹائم, یہ آج کل طاہر القادری والا. تو میں نے کہا یہ کون سی ہے, مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے 4-5 ملک ختم ہو گئے ہیں. وہاں جا کے میں رات کو جب گھر جاتا تھا تو وہ عمران, اس لیے کہ وہ مطلب یہ کیا ہو رہا ہے. اینڈ دیٹ واز پرابلی دا مومنٹ کہ سلائٹلی وہ ایک شفٹ آپ میں آنا شروع ہو گیا. اینڈ دیٹ واز دی انارکسٹ ایک پوری آئیڈیالوجی کہ دیر واز نو پلان کہ بھائی جی گھس جاؤ, مار دو, مک جاؤ, یہ کر دو, وہ کر دو. وہ آپ نے کہا نا کہ پہلے آپ اتنا وہ تھے اب یہ, مطلب اس سے ہوگا کچھ نہیں. مطلب میں بھی اگر آج چاہوں میں ٹویٹر کے اوپر ایک ہنگامہ کھڑا کر سکتا ہوں, بٹ مجھے پتا ہے وہ 1 دن رہنا, 2 دن رہنا, کل ڈاؤن. مطلب یو نیڈ ٹو بی ریئلسٹک نا, اس سے ہونا کچھ نہیں ہے اگر آپ نے اصل میں کچھ کرنا ہے. سو دیٹس دا ہول ایسنس آف یو نو. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو کم اور بیکم این انارکسٹ ایز ویل, بٹ کم اپ. اور یہ بھی نہیں کہ بس آپ ایک فلوسافیکل جا کے آپ نا بس ایونٹس میں جا کے کہانیاں سنا کے آ جائیں, جو 99% ہمارے سارے کانٹینٹ کریٹر سے لے کے ہر بندہ کر رہا ہوتا ہے. نمبرز دے دیے, یہ دے دیا, وہ تالیاں بجتی ہیں, وہی سیلفیز لی جاتی ہیں, وہی عوام جو ہے اگلی آپ کانفرنس میں ملتی ہے, وہی اگلی میں ملتی ہے, وہی. اب مجھے اتنے پینل ڈسکشنس کے وہ ملتے ہیں, مجھے پتہ ہے وہ شٹ ہے سارا. میں صرف گنے چنوں میں جاتا ہوں جہاں مجھے لگتا ہے کہ یار یہ ایک پراپر ریئل کوئی میننگ فل کانورسیشن ہو سکتی ہے. پورے سال میں 3-4 میں گیا ہوں گا, 2-3 میں. سو دیر از نو ایکچوئل, بٹ ایک ہے کہ آپ کیسے آرگینک طریقے کے ساتھ ایک چیز بلڈ کرتے ہیں. اب واٹ وی آر ڈوئنگ از ناٹ کہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم, مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کوئی ریولیوشن لا رہے ہیں, بٹ ڈیپ ڈاؤن کچھ نہ کچھ فائدہ کسی نہ کسی کو ہو رہا ہے. اور جب مجھے لوگ مل کے یہ بات ایک عام بندہ کہتا ہے نا, سو دین لائک یو وٹنس. اینڈ پرابیبلی ایٹ دیٹ ٹائم میں بھی سمجھ جی بہت شکریہ جی سر, تھینک یو ویری مچ. بٹ اگر آپ سوچیں نا اس طرح, مطلب دیٹس لائک اگر ایک بندہ بھی اچھا وہ آپ کی ویڈیو دیکھ کے نا مجھے اتنا اس کا ہوا, پھر میں نے اس پہ اور بھی ریسرچ کی. ایک بچے نے مجھے آگے کہا, اب میں نے کہا اگر اس نے یہ نہ دیکھی ہوتی, سو لٹرلی اکثر آپ کی چیزیں could be a turning point for anyone. And that is why by coming across so many people, you like the conversation, you like them internally کہ یار they are good human being, why not start talking to these people. And that is why you are thinking یار ایک اپنا بھی پوڈ کاسٹ ہو کہ جہاں پہ بیٹھ کے ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیپ ڈائیو کیا جائے. از اٹ لائک جسٹ پولیٹیکل تھنگ دیٹ پولیٹیکل پوڈ کاسٹ دیٹ یو آر اسٹارٹنگ, یا میڈیا جرنلزم والی سائڈ پہ, یا از اٹس اے براڈ تھنگ لائک اٹ کوڈ بی لائک پیپل فرام اسٹارٹ اپ انڈسٹری ٹو ٹرانسجینڈر ٹو پولیٹیکل فگرز ٹو entrepreneurs and freelancers and what not, because آج آپ کا ٹریلر ریلیز ہوا اور ٹیزرز وغیرہ تو میرے خیال میں مہینہ پہلے آ گئے تھے. so what we are looking forward to. یار سو اصل میں وہی ہے کہ وہ ہم نیوز اور پالیٹکس اتنی کرتے ہیں نا کہ میں بھی جب شام کو, میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہے, مطلب میں جا کے نہ ٹی وی دیکھتا ہوں نہ کچھ ہے, وہ کام ہی پورا دن یہ ہے. میں مطلب فیس بک پہ میرے جتنے لوگ بھی جاننے والے ہیں وہ سارے مطلب یہی ہے, میرے اس میں وہ والے نہیں ہے کہ جی آج میں سیر کرنے وہاں گیا, میرے سامنے جو آتا ہے وہ انفارمیشن ہی آتی ہے. اب وہ ان باکسنگ میں بھی وی ور ڈوئنگ صرف پالیٹیشین, اور اگین آپ کوئی بھی بندہ آتا ہے وہ دوسرے کے خلاف ہی مور اور لیس بات کرتا ہے. تو آئی واز جسٹ لائک ایکچولی ٹائرڈ آف دیٹ. تو دین آئی ڈیسائڈیڈ کہ یار ایک الگ پوڈ کاسٹ ہونا چاہیے. اگین وہ بھی میں 1 سال سے پلان کر رہا تھا, وہ خان صاحب نے دھکا دے کے مجھے شروع کروایا. لٹرلی آئی واز پلاننگ فور دا لاسٹ 1 year, بٹ اگین ٹائم نہیں, اگر یو نو اتنی چیزیں سائڈ پہ چل رہی ہوتی ہیں. تو بٹ دین آئی واز لائک کہ نہیں یار لیٹس یو نو پش مائی اون سیلف ایز ویل, تھوڑا سا ایک نیا ذرا چیز بھی ہوگی ٹو ایکسپیریمنٹ ٹو پلے ود. اور اس میں دا ہول سارٹ آف ایسنس از کہ یہ پورا کا پورا وڈ بی دا اوپن سارٹ آف اے تھنگ. سو اس میں بزنس, پالیٹیشین, انٹرٹینمنٹ, سوشل ایشوز, انڈرسٹینڈنگ واٹس ہیپننگ اراؤنڈ دا ورلڈ. اف یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جی آئی ڈونٹ نو ایجپٹ میں کیا ہوا تھا یا ہونا ہے یا کچھ ہو گیا, واٹ ایور, یو برنگ این ایکسپرٹ. بٹ اگین دا ہول ایک جو پوری ایسنس ہے نا اس ساری چیز کی, وہ ہے ٹو ہیومنائز دا کانورسیشنز. اب میں اکثر ابھی جب سی اوز سے یا کسی سے بھی آپ ملیں نا, یا جب آپ ہم پہلے بات کر رہے تھے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں, وہ ایک مینٹر صاحب آتے ہیں, وہ جا کے مشکل باتیں ہیں, اور میں بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہوں, میں نے تو پیار. اب جب وہ پیچھے جب آتا ہے نا بندہ,
جب آپ سے کھل کے اس کے ڈائننگ روم میں وہ یہ نا شارٹس پہن کے بیٹھا ہوتا ہے, وہ بندہ ہی کوئی اور ہوتا ہے. یس. اب آپ مجھے لٹرلی جو بندہ, ناٹ کہ میں مطلب خود کہہ رہا ہوں, اگر آپ مجھے آج سے 5 سال میں پہلے ملے تھے تو میں ایسا ہی تھا. میں خان صاحب کا انٹرویو کر کے بھی میں ایسا ہی ہوں. آپ مجھے 15 سال بعد ملیں گے نا تو میں ایسا ہی ہوں گا. لیکن وہ جو فیکنیس, آئی ناٹ سے فیکنیس, آئی تھنک وہ ہر کسی نے آئی فیل لائک ایک اورا بنایا ہوا ہے کہ وہ نا لوگ اوپن نہیں ہونا چاہتے. تو وہ ایک چیز ہے کہ اب میری جو کانورسیشنز ہوتی ہیں, اب شعیب اختر کو ہم نے یوٹیوب پہ لانچ کیا, مطلب آئی اسپینڈ لائک ٹائم وتھ شعیب اختر. اب وہ بندہ از سم ڈفرینٹ کریچر جب وہ اندر ہوتا ہے. پھر اسی طرح ہم لوگوں نے گوانٹانامو بے ڈائریز کی. اب میں جب ان لوگوں کی کانورسیشن, اب وہ پوری جب آپ انٹرویوز یا وہ سنیں نا, آپ پبلش بھی ہوئے میں, وہ تو 20-22 منٹ کے, بس 2-2 گھنٹے کا ایک انٹرویو ہوا ہے. آپ کہتے ہیں یار یہ جو آج کل وہ فیشن بنا ہوا ہے, مینٹل ہیلتھ پرابلمز اور یہ وہ سارا, تو یہ اس کو نہیں مینٹل ہیلتھ کا کوئی مطلب, یہ گوانٹانامو کے 5x5 کے پنجرے میں رہ رہا تھا. اور جب آپ وہ انٹرویوز کرتے ہیں نا تو آپ لٹرلی رات کو جا کے یو آر بٹ مطلب یو نو ایک وہ گریٹیچیوڈ بھی آپ میں آتا ہے بہت زیادہ. بٹ وہ کانورسیشن اب وہ ایسی, اب اگین ان میں بھی ایک ہوتی ہیں کانورسیشن لائٹیں وائٹیں ڈال کے اور بڑا ششکا ڈال کے وہ بندہ, لیکن جو میری ان سے پیچھے ہوتی ہیں, یہ جو میرے پرسنل کانٹیکٹس ہیں, یا جو کسی پولیٹیشین سے ہم پیچھے بات کر رہے ہیں, کچھ اور کر رہے ہیں, وہ چیز ہی اور ہے. سو دا ایم از ٹو برنگ سارٹ آف وہ را کانورسیشنز in front of the public as much as we can. I'm not saying کہ وہ آگے بالکل ہی کچھ ہو جائے گا, but it's a thing, you know, I have to do my own practice as well. کب سے اسٹارٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ آپ کا؟ یہ تو ہم آج کل ریکارڈ کر رہے ہیں. اچھا ریکارڈنگ اسٹارٹ ہے. When are you planning to launch the first episode? So probably within this month. Within this month? October کے end سے پہلے انشاءاللہ پہلی ایپیسوڈ آ جائے. And what you are trying to keep the frequency 2 a week, 3 a week? Yeah, so ابھی تو I think once a week کا ہی پلان ہے کہ ایک تھوڑا سا بیک اپ آ جائے, اور پھر ایک سلولی آئی تھنک. کچھ ریکارڈنگ آپ نے کر لی ہے؟ 3 ایپیسوڈ. How were the conversations? It was very interesting. وہ مطلب ایک ہم نے جرنلسٹ کے ساتھ کی ہے, ایک کرپٹو ایکسپرٹ تھے. اب وہ جرنلسٹ والی, وہ جرنلسٹ کو آپ ٹی وی پہ دیکھیں گے نا تو آپ کہیں گے یار یہ کون ہے, جب اگر آپ کانورسیشن سنیں گے نا آپ کہیں گے یار شٹ یہ کون ہے. سو بٹ اگین آہستہ آہستہ اٹس اے پریکٹس, یو نو, آپ آہستہ آہستہ کریں گے. Exara podcast is a different medium, or again this is not my only job as well. That's the biggest challenge. I don't have time, I don't have energy. Yes, plus it sucks so much energy out of you. Like میرے خیال میں نارملی گھنٹے کی تو ہوں گی conversations, right? But آپ نے ایک یہ بھی چیز فیل کی ہوگی, نارملی صحیح ہے, لوگ عادی ہو جاتے ہیں. If you have done like hundreds of episodes, then being in front of the camera is just like another talk behind the scene as well. But normally آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی personality تھوڑی سی switch کر جاتی ہے when the camera is on, when the mics are there in front of you. And in most of the cases for guests, like it's a very difficult situations, right? اس کو پتہ ہے کہ اس سے جو پوچھا جائے گا اس کو سب کچھ پتہ ہے, رائٹ, بٹ ہی اسٹل a bit of, because we have this experience as well, guest eye, and they were like, I don't know, they were like corporate big name trainers, and cameras on ہوئے تو کچھ لوگوں سے پسینے بھی جا رہے تھے. تو I said relax, it's just like any other conversation that we were having in my office. اور وہاں پہ اچھا اس میں بھی وہی والی جو ہم پہلے بات کر رہے تھے نا, اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے نا. اب وہ سارے لوگ بڑے ہوئے ہیں میڈیا دیکھ کے. ابھی بھی میں نارمل کسی کے پاس جب ہم TCM ہم نے شروع کیا, اور ابھی تک بھی جس کو بہت زیادہ نہیں ڈیجیٹل کا پتہ, اور وہ اچھا تو اب آپ لوگ آئے ہیں تو آپ تو کوئی مسالہ مجھے پتہ ہے میرے سے چاہتے ہیں. اب پھر ہم ان کو بتاتے ہیں نہیں سر ہم وہ والا میڈیا والے نہیں ہیں. اچھا پھر آپ کون سے میڈیا والے ہیں؟ اب وہ لوگوں کے ذہن میں میڈیا والا از منہ کے اوپر کیمرہ. اچھا بتائیں آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, آپ نے ایسا کیوں کیا. یہ اب پتہ نہیں آپ نے وہ دیکھی ہے نہیں, اگین ویری ایکسکلوسیو, ایک ہماری وائشہ پروڈیوسر ہیں, انہوں نے کی سیریز. بچپن سے آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان نے اسرائیلی جیٹس کو گرایا تھا عرب اسرائیل جنگ میں. اب میں بچپن سے کتابوں میں نے پڑھا, لیکچرز میں بھی سنا. سو وی گاٹ ایکسکلوسیو ایکسیس ٹو ایک آفیسر جو اس مشن میں تھے, ایئر فورس آفیسر, اور ہی از دا اونلی ون جو ابھی الائیو ہے. اور وہ آفس ان کو ہم نے بلایا, گپ شپ لگائی, یو نو ہی از واٹ 85-ish 88-ish, ماشاء اللہ, اور بٹ فٹ ہیں ابھی تک, مطلب یو نو. اب ان کے ساتھ ہم نے انٹرویو کیا, وہ 3 ایپیسوڈز آئی تھنک 3-4 پارٹس میں وہ نکلا ہے. اور وہ اب جب ان کو پہلے ریچ آؤٹ کیا نا
اب انہوں نے کہا یار تم میڈیا والے بلا لیتے ہو مارننگ شوز میں, میں بیٹھا 1 گھنٹہ رہتا ہوں, مجھے 10 منٹ ملتے ہیں, اس میں بھی مجھے تنگ کر رہے ہو. پھر ہم نے کہا نہیں ایسے نہیں ہے. پھر ہم نے ویڈیو ایک دکھائی, پھر ہی گاٹ ایگریڈ, وہ آفس آئے, اور وہ تقریباً جو انٹرویو ہے وہ تقریباً آئی تھنک کوئی 4-1 گھنٹے کا انٹرویو ہے. واو. ان کو بھی اتنا مزہ آ رہا, وہ لٹرلی سگریٹ انہوں نے بس ایک سگریٹ پی جا رہے ہیں, چائے ہم نے رکھی ہوئی, کہانیاں انہوں نے جو سنائی, فیسنیٹنگ. اب دا پرابلم ہے اس کہ جب آپ کسی کو لاتے ہیں نا تو اس کو یہی ہوتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں میرے سے نا کوئی ایسا نکالنا چاہ رہا ہے مسئلہ, تو اب پوڈ کاسٹ میں اب اس کو پھر ہم سمجھاتے ہیں کہ نہیں جی ہم لوگ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں. اب یہ کہ ایکسیس بہت ایزی ہو گیا. بہت بڑا کوشچن جو لوگ ہمارے سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ لوگ یہ کیسے ایکسیس لیتے ہیں لوگوں کا. اب سرتاج عزیز کا ہم نے انٹرویو کیا, جو پاکستان کے پرانے فارن منسٹر جو نہیں آتے, مطلب ہی از ویری اولڈ. how you recruit guests, it's also a challenge in itself. میں اگر کسی بزی بندے کو بلا رہا ہوں اور جو کہ تھوڑا بہت ہائی پروفائل بھی ہے, تو وائی ہی شوڈ کم اینڈ ٹاک ٹو می اینڈ فار آورز. جس نے پوری زندگی کر لی ہے اس نے کیا. ہاں ایگزیکٹلی. یار guest recruitment is easy. And even in your case, because your channel is like that, you come across different guests from different industries, like day in and day out, right? خواہ آپ کی ڈاکومنٹریز ہوں, خواہ آپ کی کسی آڈیو لیکس کو ڈبنک کرنا ہو, سائبر سیکورٹی پر بات کرنی ہے, تو یو ہیو سیمز لائک یو آر ویری ویل کنیکٹڈ, اور آپ کو بڑے آسانی سے مل جاتے ہیں. یار یہ لوگ, یہی لگتا ہے یہی ہے. But again, how much hard work goes really into it's go really, to the expert, the source who can debunk the myth. Yeah. So اس میں اب بیسیکلی دو چیلنجز ہیں. نمبر 1 گیٹنگ ایکسیس, نمبر 2 کہ وہ اپنے اوپینینز نہ دیں بٹ ایکسپلین کریں. So this is like the biggest challenge. Yes. کیونکہ جو بھی بندہ آتا ہے نا, وہ بہت کم لوگ ہیں جو ایکچولی بس آ کے سمجھا دیں. ہر بندہ انکلائن ہے. یس. سو کوئی نہ کوئی نہیں جی اس نے یہ کیا, اس کو نا واپس سر پلیز یہ والی بات کرنی ہے, ایسے کرنا ہے سارا. سو ایکسیس از لائک ٹو بی آنیسٹ دیر از نو بیکنگ. اگین وہی والی بات, کسی نے مجھے کہا کہ مجھے لگتا ہے آپ نا کوئی بہت بڑی فیملی سے ہیں اور گھر والوں کے تعلقات سے نا. میں نے کہا بھائی کوئی نہیں, مطلب آئی ایم دا فرسٹ ون فرام مائی فیملی ٹو بی ان دا میڈیا انڈسٹری. دور دور تک کسی کا تعلق نہیں ہے. بٹ اگین اٹس اگین اے ہارڈ ورک. I think guest recruitment کی کوئی ٹیم ہے, PR کی ٹیم ہے? So we don't have a separate team at all. So we have producers / journalists. Producer you mean who record the video for you and lighting and everything? نہیں, so we have a okay, مثال کے طور پر let me give you a situation. مثال کے طور پر آپ کی ٹیم والے میرے پاس آتے ہیں and they want to talk about, let's for آپ e-commerce کے بارے میں بات کریں. So how the process starts? So what happened normally is کہ منڈے کو ہماری ایک ایڈیٹوریل میٹنگ ہوتی ہے, اس میں سارے پروڈیوسرز ہمارے بیٹھتے ہیں. How many producers are there? So we have 6 to 8 producers roughly. And they are from the start they were with you یا mix ہے اس میں. کچھ 5 سال پرانے ہیں, کچھ 4 سال پرانے ہیں, کچھ 3 سال پرانے ہیں, کچھ ابھی آئے ہیں, you know. So وہ ایک ذرا سوئچ چلتا رہتا ہے. پھر پروڈکشن کی بالکل الگ ٹیم ہے 3-4 لوگوں کی, ایڈیٹرس کی بالکل الگ ٹیم ہے, ایک ٹرانسلیٹر بالکل الگ ہے جو سب ٹائٹلس کو وہ لکھتی ہیں, پھر سوشل میڈیا مینیجر بالکل الگ ہے, پھر کاپی ایڈیٹر بالکل الگ ہے, گرافک ڈیزائنر والا الگ ہے. بٹ جو کانٹینٹ کی ٹیم ہے وہ پروڈیوسرز ان کو ہم لوگ کہتے ہیں. کوئی جرنلسٹ کہتا ہے, کوئی ویڈیو جرنلسٹ, وی یوز دا ورڈ پروڈیوسر. منڈے کو سو اس کے 2 طریقے ہیں. ایک یہ کہ میں بیٹھتا ہوں یا ہمارے ڈائریکٹر نیوز ہے واحد, ایک یہ کہ ہم ان کو اسائن کر دیں کہ لیٹس سے آپ نے مجھے ریکویسٹ کی کہ طلحہ یار ای کامرس پہ تو آج کل بڑا وہ چل رہا ہے تو کچھ بناؤ, تو میں کہوں گا یار یہ ای کامرس پہ ہم نے ایک اسٹوری کرنی ہے, نہیں بھائی کو جا کے انٹرویو کرنا ہے. سو ایک پروڈیوسر کو وہ اسائن ہو جائے گی, اور وہ پروڈیوسر پچ کرتا ہے 5-6 اسٹوریز یا کوئی سیریز. سو اس میں سے ہم اپروو کرتے ہیں اور پھر وہ اس پہ کام شروع کرتے ہیں. سو دا سیکنڈ اسٹیپ از کہ وہ آپ کے ساتھ اس کو میں ڈائریکٹ کنیکٹ کر دوں گا, اور وہ پھر آپ کے ساتھ ٹائمنگ سیٹ اپ کر کے کوشچنئر, کیا نیریٹیو ہے, کیا ہم نے رکھنا ہے, اینگلنگ کیا ہے, فلانا ڈھمکانا, کن ٹاپکس پہ بات ہے, موٹی موٹی کال پہ بات. اس کے بعد وہ پروڈیوسر آپ کے پاس آئے گا along with the production department کے 1-2 لوگ. سو وہی پروڈیوسر آپ کے ساتھ کوشچن کرے گا, سارا انٹرویو کرے گا, اور کیمرہ مین. بٹ یور انٹرویوز آر ویری ڈفرنٹ نا. نارملی آپ کو بس اسکرین پہ سوال آتا ہے, اس کے بعد اس کا جواب جو ہے ان بائس طریقے سے وہ ایکسپرٹ دیتا ہے. سو اگین وہ ایک اس طرح ون آن ون کنورسیشن نہیں ہو رہی ہوتی ہے. سو اس کی مطلب ایک تو یہ ہے کہ آئی تھنک سو ہمارے اب ڈفرینٹ فارمیٹس ہیں. سو یہ والا جو فارمیٹ ہے یہ TCM ایکسپلینس کا ہے. سو اب ہم آپ کے پاس آئیں گے نا تو میں آپ کو کہوں گا نہیں بھی آپ نے مجھے نا کہانیاں نہیں سنانی کہ وہ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے, آپ نے ایکسپلین کرنا ہے.
ٹو دا پوائنٹ. اور بار بار اگر آپ ہلیں گے نا آگے پیچھے تو وہ جو پروڈیوسر ہے وہ ٹرین اس طرح ہوا ہے کہ وہ آپ کو واپس ادھر لائے گا کہ نہیں آپ ادھر یہ بات کریں. اب بہت دفعہ یہ ہے, اب ایز این ایگزامپل ہو ول بی دا نیکسٹ آرمی چیف, ہم نے ایک سیریز ابھی چل رہی ہے آپ کی سیریز, 5-6 ایپیسوڈز اس کے. اب وہ جو بندہ ہے نا وہ اپنی بھی بیچ میں مار جاتا ہے, تو جو بھی بندہ ہو کہ نہیں وہ انہوں نے یہ بھی کیا تھا یا وہ یہ صحیح نہیں, تو کچھ چیزیں تو ظاہر ایڈٹ میں بھی پھر آپ نکال دیتے ہیں. بٹ اگین کوشش ہماری بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو ہم بار بار ایکسپلین کریں یا وہ سوال یا پوری کانورسیشن کو موڑ کے ادھر لے کے آئیں جو ہمارا مقصد ہے. اب یہ ایک ٹرک ہے, یہ ایک سائنس ہے جو آپ نے پروڈیوسرز آپ کے ٹرین ہوئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی جرنلسٹ آ جائے تو وہ سوال کرے, وہ اتنا اوپن اینڈیڈ کر لے گا کہ اس میں کانٹینٹ, اور بہت دفعہ ہوا بھی ایسے کہ کچھ انٹرویوز آئے ہیں وہ جب میں نے دیکھے میں نے کہا اس میں کانٹینٹ کیا ہے, یہ تو بندہ بول رہا ہے 20 منٹ جو آپ ہر چینل پہ دیکھتے ہیں, سو واٹس نیو. اور ہماری تو گیم ہی ساری ایک نیا پرسپیکٹیو ہے نا. اگر میں بھی وہی بتا رہا ہوں, وہ ٹی وی چینلز بھی ہوئی ہیں, سو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ بندہ رف کٹ خود بناتا ہے. سو آئی ایم ٹریننگ دیم, یا ہماری یہ پوری ٹیم نئے لوگوں کو ٹرین اس طرح کرتی ہے کہ دے آر ون مین بینڈ آرمیز. سو وہ خود ایڈٹ پہلے کرے گا, لیٹس سے 30 منٹ کا انٹرویو ہے تو وہ 15 منٹ کا 10 منٹ کا کاٹ لے گا, اور پھر وہ ایڈٹ میں بھی پریمیم کے اندر ہی اس کے بنا لیے چیپٹرز اس نے لکھ لیے, تو وہ ایک رف کٹ بنا کے پھر ویڈیو ایڈیٹر کو دے گا, اور ویڈیو ایڈیٹر اس کو صرف پالش کرے گا. پھر ہیڈ آف کانٹینٹ کے پاس گیا, بہت سینسیٹیو جب چیزیں ہوتی ہیں تو وہ پھر میرے پاس بھی آتی ہیں کہ جی آپ بھی ریویو کر لیں, اور پھر وہاں سے تھمبنیل ڈیزائنر کے پاس چلا گیا, کاپی ایڈیٹر نے دیکھا, ٹرانسلیٹر نے یہ کیا. سو ایک اسٹوری کے پیچھے پورا 6-7 لوگ ہیں. اب آپ نے کہا کہ پہلے آپ نے کہا آرٹیکلس, اب آرٹیکل میں مجھے ایک بندہ چاہیے جو مجھے 10 آرٹیکلس دن کے لکھ کے دے گا, اینڈ آئی کین میک اے لاٹ آف منی ایز ویل. بٹ اگین وہ جو ہول ایسنس ہے کہ وائی وی آر ڈوئنگ واٹ وی آر ڈوئنگ, سو وہ ہم بار بار یاد رکھتے ہیں. اب ہمارا کوئی نیا سوشل میڈیا مینیجر آتا ہے نا, وہ سب سے پہلے کہ تو آپ پھر ایسا کریں کہ گرافکس بھی نا ہم پوسٹ کیا کریں, کرنے کو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور جو آسان بھی ہے ٹیمپلیٹ بنانا ہے اس میں. ایسے بہت سے اسٹارٹ اپس کے آج کل پیجز ہیں جس پہ بس وہ ایک کیپشن ہے, نیچے 3 لائنیں, اب اس میں کیا کچھ بھی کام ہی نہیں ہے. آپ لٹرلی کیفے میں کیا موبائل پہ کینوا پہ بیٹھ کے آپ وہ بنا لیں. بٹ اگین وہ نہ ہمارا گول ہے, نہ ہمارا مے بی وی آر ناٹ اے گڈ بزنس پیپل. This is what a lot of people sometimes it's better not to be business people. Sometimes yes, exactly. I don't want to be, اگر میں نے دھندا ہی کرنا ہے تو میں پھر ایسا کروں گا کہ جس میں پھر پیسے بنے. جو یہ سیریز جو ڈاکومنٹری کی ملٹی ایپیسوڈ ڈاکومنٹریز آپ کی ہوتی ہیں, ان کیس آف جولی آئی لائک دیٹ ویری مچ. جو اوپینینز ہوتے ہیں, اور جس طرح ہر ایپیسوڈ میں یو آر کورنگ اے ٹاپک, مختلف ملک ریاض والے سسٹم پہ بھی بات ہو گئی کہ یہاں پہ تو ہر بندہ ملک ریاض ہے وغیرہ 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 وغیرہ. 6-7 ایپیسوڈ نکل آئے. دس کانٹینٹ یا دا ٹاپک دیٹ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ, یہ اس گیسٹ کے اپنے ہوتے ہیں یا یو گیو دیم کہ یار آپ کی ایک پوری ایک ٹیم ہے کانٹینٹ مینجمنٹ کی جس نے ریسرچ کری, جس نے کہا یار جولی کو بلانا چاہیے, شی ہیز اے گڈ ان ڈیپتھ نالج اباؤٹ دیز تھنگس. If you would like her to talk about these topics, because she can talk very well on these topics, and let's make a documentary out of it. Is it work like that? Yeah, nahi. It's up to the discretion of Julie what she wanna say, and then you will cut it down to the right pieces. So اس کے ساتھ ہم نے پورا کام کرنا. بہت سے لوگوں کو یہی لگتا ہے. So لوگ دونوں سوچتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو سب جولی نے کہا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو فیڈ ہوا ہے. اب اگر آپ کلوزلی ایز این انالیسز اس کا کریں نا تو یو نو کہ یہ دونوں ہی نہیں ہے. یہ نہ فیڈ ہو کہ اتنا آرگینک ہے, اور ایک بندہ بھی نہیں اتنا زیادہ وہ کر سکتا ہے. تو پھر پیچھے کیا سائنس ہے. اب بیسیکلی اس میں یہ ہوتا ہے, اگین منڈے کو ایڈیٹوریل میٹنگ. اب جولی والی میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا تھا. سو کووڈ کے اندر اگین جب یہ سارا شروع ہوا تو وی ور لائک یار کوئی ڈفرینٹ پرسپیکٹیوس پہ اسٹوریز ہم کریں جن پہ میڈیا بات ہی نہیں کر رہا. ہر بندہ بات تو کر رہا ہے, اسلام آباد میں یہ ہو رہا ہے ملک میں. سو ہم نے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو دیکھا کہ یار وہ بیچارے پہلے تو پیسے مانگ رہے تھے شادیوں پہ, ڈانس اور یہ چیزیں چل رہی تھی, تو وہ سب بند ہو گیا ہے, تو وہ کیسے سروائیو کر رہے ہیں. سو وہاں ہمیں جولی ملی, اور جب میرے پروڈیوسر نے اس کا انٹرویو کیا تو ہی واز لائک کہ یار مجھے نا کچھ اس میں نا وہ ہے ایک کوئی چیز, ایک اسپارک ہے اس میں, کچھ ہے. سو لیٹس ایکسپیریمنٹ. میں نے کہا یار مطلب کیا کریں گے. کہتے نہیں مجھے کچھ سوچنے دیں. سو ہی از ویری کریٹو. واحد جو ہمارے ڈائریکٹر نیوز میں پہلے ہیڈ آف کانٹینٹ تھے, سو اس کو ہم نے بڑا آرگینک سا بنایا. وی ور لائک اچھا لیٹس ڈو 5 ایپیسوڈس. وٹ آئی ول ڈو از کہ آئی ول کم اپ ود دا ٹاپکس. جولی کے ساتھ ہم بیٹھے کہ اچھا آپ کن ٹاپکس پہ بات کرنا چاہتی ہیں. دس از واٹ وی وانٹ. سو وی وانٹ ٹو کور لائک 6-7 ٹاپکس براڈر, جس میں مے بی میرج پہ بات ہو جائے,
जिस पे रिलीजन पे बात हो जाए, जिस पे डिजिटल मॉम्स पे बात हो जाए, मतलब इस तरह के 6-7 थे, कुछ उसने डाले कुछ हमने डाले. अब एक ब्रॉडर टॉपिक सिर्फ फाइनल होता है, उस पे ये नहीं होता कि उसके अंदर ये 10 चीज़ें हैं. सो वो हुआ ये, अगर आप उसका सेट भी देखें ना, वो है गप है, उसमें कोई सेट नहीं है. अब वो बहुत लोगों ने ये भी कहा कि जी बड़ा खूबसूरत सेट है, वो बेसिकली हमने छत पे कैमरा लिटरली रोल किए हैं, एक लाइट डाली है और वो बस शूट हुआ है. एंड इट्स अ कॉन्वर्सेशन जो प्रोड्यूसर की उसके साथ हुई है. और उसके अंदर से फिर जब हमने पैकेजिंग उसकी की है, वो पैकेजिंग इतनी नफासत के साथ या वट एवर वो हुई कि वो फिर वाओ. अब वो अनएक्सपेक्टेड था. मैं उठाए हम लोग नेक्स्ट डे यूट्यूब पे डाल के, और यूट्यूब चैनल हमारा नया था तो वहाँ तो कोई 8-10 हज़ार व्यूज़ थे. किसी बंदे ने वहाँ से उतारा, जैसे होता है डाउनलोड करके अपने पेज पे, वहाँ 1 मिलियन व्यूज़ 3 घंटे 4 घंटे में. और उसके बाद वेंट क्रेजी वायरल. मतलब वो दैट probably I can say कि पाकिस्तान का मोस्ट वॉच्ड अगर कोई सीरीज़ है तो वो है. वो शायद ही पाकिस्तान में कोई हो. बहुत से लोग अब हमें जूली की वजह से भी जानते थे. सो फिर अगेन अब उसमें भी ये था कि यार वो बंदा या बंदी की आइडेंटिटी ना बन जाए, तो हमने 2 सीजन बाद उसको साइड पे किया. अब अगेन अगर हमें नंबर्स चाहिए होते हैं, यार बुलाओ ना यार. यस यहाँ से ही आते हैं ना. ट्रू. You know, but again, so that's like the whole essence. How long that documentary took? Like उसकी 5-6 episodes निकली. Yeah, so हाँ, उसको रोजाना I think एक दिन में, कुछ दिन में हम 2 episodes शूट कर रहे थे, कुछ दिन में 1 कर रहे थे. So वो एडिट होती थी और 2-3 दिन बाद या एक, आई थिंक पहले हमने प्रॉब्ली 4-5 एक दफ़ा शूट करके फिर उसका डिज़ाइन बनाया, स्टाइल बनाया, कैप्शन कैसे आना है, ये कैसे. फिर डॉक्टर मोइज़ के साथ अभी जैसे हमने किया, सो मोइज़ को हमने फ्लाई करवाया, इधर आया. वो 3-4 दिन का शूट था, रात पूरी रात हम लगा रहे थे बिकॉज ज़रा वो and did you pay these people? नहीं not at all. They are like completely coming. Yes. हाँ, वो अलग बात है, अगर कोई दूर से इतना एक्सपर्ट आ रहा है तो you give them the airfare and hotel वगैरह, but other than that there is नहीं वो we never ever paid anyone. अभी जो ड्रोन वाले भी सारे थे उनको हमने ठहराया, उनको खाना पीना ये वो सारा कुछ था. बट वो एथिकली हमने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि जी ये पैसे दे के ये बात करें. So seems like even if you're not doing a documentary as well, और कोई एक सादा वीडियो ही हो रही है where you have went to the expert, मेरे ख्याल में उस केस में भी you have planned कि इन चीज़ पर बात करेंगे, and then you also have sit down with the expert किस बार बात करेंगे, and then on the ground you have come up कि now this is the set pattern. और मेरे ख्याल में एक आपकी वीडियो तो लगती तो है, वो तो अलग बात है कि आपका अगर मैं देखूँ ना it's up to like 25 minutes की भी वीडियोस है. मतलब कि जो हमारा डायरीज का एक फॉर्मेट है जिसमें हमने ब्यूरोक्रेट्स के साथ, जजेस के साथ, पुलिस डायरीज में आपको बता रहा था, जर्नलिस्ट के साथ. अब वो हामिद मीर का हमने इंटरव्यू किया, वेंट क्रेजी वायरल. अब वो हामिद मीर ने उस टाइम बड़ी मुश्किल से एक तो एक्सेस मिला और रीसेट किया, यार मेरे पास बस 15-20 मिनट हैं और बस मुकाए ना. और उसने भी यही समझा लिटरली, वो खुद जर्नलिस्ट हो गए, बस आए होंगे, उन्होंने कुछ करना है. हमने कहा नहीं सर, वो ज़रा प्रॉपर सेट है, लाइट खूबसूरत करनी है, माइक है, ये वो सारा. अच्छा ठीक है, बस मैंने निकलना है. अब उसको इतना मज़ा आना शुरू हुआ, वो 2-2.5 घंटे का इंटरव्यू था. अब उसके अंदर से फिर 25 मिनट हमने निकाले. सो वो जो हमारा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है, डायरीज़ का फॉर्मेट, उसको हम लोग 15 से 25 मिनट डिपेंडिंग ऑन कितनी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स हैं. अभी जैसे हम लोग की एक नवंबर के आसपास, मिड ऑफ नवंबर समथिंग, सीरीज़ आ रही है अंडरवर्ल्ड लियारी के ऊपर. सो वी वेंट देयर, गॉट एक्सक्लूसिव एक्सेस टू पीपल जिन्होंने विटनेस किया गैंग वॉर, ये वो सारा. और वो भी अगेन सारे पर्सपेक्टिव्स के साथ, जर्नलिस्ट के साथ, लोकल NGO के साथ, पॉलिटिशियन के साथ, हर बंदे के साथ, कि आपको एक पूरा होलिस्टिक वो चीज़ मिल जाए. फिर अभी हम लोग एम्बेसडर्स के साथ एक कर रहे हैं कि पाकिस्तानी एम्बेसडर्स जो टॉप पोजीशंस पे रहे हैं वर्ल्ड वाइड. सो 9/11 वाले दिन जो अमेरिका में पाकिस्तान के एम्बेसडर थे, सो उस दिन क्या हुआ क्या है 9/11 वाले दिन, जो दिल्ली में बैठे हुए थे, जो सोवियत यूनियन वाले 60s में वहाँ थे, तो उसमें KGB क्या करता था, वो जो कहानी है कि जी वो पीछे आते हैं, ये बस आया. तो वी ट्राई टू सॉर्ट ऑफ गेट. अब अगेन ये दीज आइडियाज़ आर वेरी उस तरह के, यार वी नीड टू कम अप विद. अब अगेन इसमें आप पैसे कुछ नहीं बना सकते, मैं किसी ब्रांड को दूँ, कोई वो नहीं करेगा. बट अगेन आई थिंक वो जो पूरा कंटेंट इकोसिस्टम कह लें, न्यूज़ इकोसिस्टम कह लें, उसमें जो एक वैल्यू ऐड हो रही है, मतलब दिस इज़ लाइक और ये वहाँ रहेगी.
اینڈ پیپل آر گیٹنگ انسپریشن, پیپل آر گیٹنگ. اب مجھے ایک کانفرنس میں تھا تو وہاں ڈیجیٹل ایڈیٹرز آئے ہوئے تھے سارے نیوز چینلس کے, جیسے جیو کا جو ڈیجیٹل ہے ARY کا. اب دے ور لائک یار لٹرلی ہم لوگ بیٹھ کے آپ کی ویڈیوز دیکھ کے ہم لوگ آئیڈیاز وہاں سے لے رہے ہوتے ہیں. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے جرنلسٹ ہیں وہ ابھی بھی ٹپکلی سوچتے ہیں, وہ بے شک ڈیجیٹل ڈپارٹمنٹ میں تو آ گیا بٹ آیا تو وہ ٹی وی سے ہے, تو وہ کہتا ہے اچھا جی وہاں وہ نالا ہے تو اس کا خان صاحب نے آج یہ کہا میں رپورٹ بنا لوں, بٹ وہ ڈیجیٹل کانٹینٹ نہیں ہے. تو وہ یہ کہ وی آر ٹرائنگ ٹو آئی ڈونٹ لائک دا ورڈ ڈسٹرپشن, یہ بہت ہی ایکو سسٹم میں اسٹارٹ اپ میں لوگ یوز کرتے ہیں, بٹ مور اور لیس آئی تھنک دس از وٹ وی آر آئی فیل لائک ٹرائنگ ٹو ڈو. اگر ہم آپ کے جو بھی سسٹر کمپنیز ہیں نا اس کو کٹ آف کر دیں تو بینگ ان دا انڈسٹری فار 6 years یو وڈ تھنک دیٹ صحیح ہے, یو آر ویری کیئرفل ہو یو برنگ آن بورڈ ایز اے اسپانسر. پاکستان میں ایڈ ریونیو بھی کم ہے, اگر ہم آپ کی سسٹرس کمپنیز کو کٹ آف کر دیں تو whether this business is sustainable? Yeah, I think if I can. No, I'm asking it in the current shape or form. In a can میں تو آپ پھر بہت ساری چیزیں نکالیں. Everybody is willing to give you this amount of money just to talk about them, good about them. نہیں اس میں پھر یہ ہے نا, نہیں اس میں پھر یہ ہے کہ اب at this point in time, because when I started مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا, میں literally With how much money did you start that? یار probably 15 لاکھ روپے. اس وقت بھی 15 لاکھ روپے back in 2016 میں. ہاں سو میں نے آئی اسٹل ریمبر جب میں انگلینڈ سے واپس آ رہا تھا میرے پاس کچھ $4,000 تھے, پاؤنڈس تھے, اور کچھ میں نے اماں سے ادھار پکڑے تھے ان اے وے کہ یار میں کچھ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے اور وہ بھی یہ کہ یار بس 5, 6, 8 مہینے نکل جائیں, اور اس کے بعد نہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا. سو میں لٹرلی جب رات کو آتا تھا تو میں لکھتا ناؤ دس بزنس ماڈل, وائس نیوز بزنس ماڈل, ابھی وہ سرچز کبھی کبھار آ جاتی ہیں سامنے. تو بٹ اگین وہ پڑھتے کرتے ایوالو کرتے ہوتے. بٹ اگین آئی تھنک آئی فیل لائک کہ اگر ابھی بھی اف آئی ڈیسائڈ کہ یار ہم نے 2023 جنوری سے اور بزنسز کے اوپر بالکل وہ نہیں کرنا, یا اور اچھا اب ہم نے کیا بھی یہ کہ ہم نے کمپنیز الگ ہیں وہ بالکل. سو وہ جو ہماری کمیونیکیشنز کمپنی ہے وہ لیگلی بھی بالکل الگ ہے, اس کی ٹیم بھی الگ ہے. سو 2-3 سال وہ ساری ایک ہی ٹیم تھی, بٹ آہستہ آہستہ دس از دا ہول لانگ ٹرم 2-3 سال کا پلان کہ یہ اپنے آپ کو سسٹین کرے, وہ اپنے آپ کو سسٹین کرے. سو ابھی بھی نیوز سسٹین کرتا ہے, یہ نہیں ہے کہ بالکل سسٹین نہیں ہے, بہت بریک ایون پہ ہے اس میں, مطلب ہم کچھ کماتے نہیں ہیں, میری تنخواہ از لائک پینیز, کچھ بھی میں وہ نہیں لیتا اتنا زیادہ. بٹ اگین ناؤ آئی فیل لائک اگر ہم کرنا چاہیں کہ میں سارا جو میں بزنس ڈیولپمنٹ وہاں کر رہا ہوں وہ میں اگر یہاں کرنے لگ جاؤں تو وہ وی کین ایزیلی سسٹین. بٹ اگین اس میں پھر وہ یہ کہ کچھ تھوڑے کمپرومائزز ہوں گے ود دا برانڈس, ناٹ اور لوگوں کے ساتھ, مطلب برانڈس کو بھی آپ کر سکتے ہیں, یو کین کم ود نیو ماڈلز بلا بلا بلا. بٹ اگین آئی تھنک مائی سارٹ آف لانگ ٹرم اسٹریٹجیز کہ ابھی we are building a brand for 2025 and 2030, not for چھوٹا سا کرنے کو. آپ لٹرلی ابھی ہم نے کوک کے ساتھ کام کیا, بٹ جب یہ کوک کی ٹرافی نہیں ہے جو آئی ہوئی تھی, فیفا کی ٹرافی آئی ہوئی تھی ایک دن پاکستان میں, سو اس ایونٹ میں جو ویڈیو چلی تھی وہ TCM نے بنائی تھی. اب وہ فیفا کی انٹرنیشنل ٹیم نے وہ ویڈیو اپروو کی تھی, سو وہ اس ہائی لیول پہ جا کے وہ پروڈکٹ پروڈیوس ہوا تھا. سو اگر کرنے کو کیا جا سکتا ہے وہ نہیں ہے. بٹ اگین دا لانگ ٹرم اسٹریٹجی اس کے یار ابھی جتنا کھل کے کھیل سکتے ہیں وہ ہم لوگ کھیلیں, اور پھر آہستہ آہستہ اب لائک وی آر تھنکنگ کہ کچھ ممبرشپ ماڈل آئے, کچھ اور ماڈلس ایکسپیریمنٹ کیے جائیں, وچ آئی feel like inshallah aista but membership model would only work if there is good enough traffic on your personal website, right, where otherwise you would drive if you want somebody to become a member and pay you a monthly subscription. وہ Patreon والا ماڈل ہے, Patreon والا. Okay, so کچھ ہیں ابھی, بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہیں, بٹ اگین وہ جتنے 10, 20, 50 لوگ ہیں that shows کہ وہ possible ہے. اور اب ہماری جو TCM اوریجنل کی تقریباً آئی تھنک 40 to 50 یا رفلی 30 to 40% انٹرنیشنل آڈینس ہے ساری. اینڈ اف یو وانٹ ٹو مانیٹائز رن این ایڈس اسپیسیفک ان لوگوں کے پاس کہ پلیز سپورٹ جرنلزم, یہ وہ سارا, تو آئی تھنک پیپل ول, بیکاز اب اس لیول پہ آئی تھنک وہ برانڈ اتنا بن چکا ہے کہ مجھے آئیکیا کا ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ایک پاکستانی ہیڈ کر رہا ہے, اس نے مجھے لنکڈن پہ ریچ آؤٹ کیا کہ جی آئی لو دا ورک, میں نے آپ کے ساتھ زوم کرنا ہے اور میں نے بس دیکھنا آپ ہیں کون.
مجھے یوٹیوب کے اندر سے ایک پاکستانی نے ریچ آؤٹ کیا, وہ ایک ڈپارٹمنٹ ہیڈ کرتا ہے کہ یار آئی لو دا ورک, مجھے آپ بتائیں بس میں کیا کر سکتا ہوں. اس طرح بہت لوگ ہیں. اب اگین ان کو ہم نے یوز کبھی نہیں کیا, یوز ان اے سینس کہ وہ ایک پوری انڈسٹری ہے, گرانٹ ماڈلس ہیں, بہت چیزیں ہیں. اب ہم نے ابھی تک گرانٹ ماڈلس پہ نہیں گئے, جو باہر پوری پاکستان چلتا ہی اسٹارٹ اپ تو سارے گرانٹس پہ چل رہے ہیں پاکستان میں. اب اگین وہ کانشیسلی میں نے اس لیے نہیں کیا کہ وہ بھی ایک نشہ ہے. then you will ایک دفعہ آپ کو عادت پڑ گئی نا. آپ کو کیا لگتا ہے if you take grant یا if you bring on board certain brands they will ask you to particularly do this and that, تھوڑا سا restrictive آپ ہو جائیں گے اپنی تھوڑا سا ہوتا ہے. بٹ اگین آئی تھنک اس میں گرانٹس بھی ایسی موجود ہیں جو صرف رپورٹنگ گرانٹس ہیں. پاکستان میں بہت کم ہے بٹ اسٹل یو کین ڈو تھوڑا سا بی ڈی ورک, یہ وہ سارا, اینڈ یو کین فائنڈ پیپل جو لیٹس سے کلائمیٹ چینج رپورٹنگ کو سپورٹ کرتے ہیں, یا جو ٹرانسجینڈر رائٹس کو سپورٹ کرتے ہیں, یا اس رائٹس کو یا اس رائٹس کو. بٹ جو برانڈز ہیں وہ اٹس اے بٹ ٹرکی. بٹ اگین آئی اسٹل فیل لائک دیر از این اپرچونیٹی کہ جو بہت بڑا برانڈ نہیں ہے بٹ چھوٹا بھی نہیں ہے, وہ سم ویئر ان دا مڈل ہے, اس کے مالک کے ساتھ, کیونکہ جب آپ ڈائریکٹ کام کریں گے نا تو وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے رادر دین کہ آپ ایک بڑے جائنٹ کے ساتھ کام کریں. سو ہم نے بہت سی آفرس کو نہ کیا, اور اب بہت سے برانڈس لٹرلی وہ ناراض ہوتے ہیں کہ آپ لوگ پتہ نہیں سمجھتے کہ اپنے آپ کو, مطلب وہ لٹرلی اس بندے نے ایک نے مجھے میسیجز دکھائے اور ایسے ایسے انفلوئنسرز کے نام جو پاکستان کے پہلے 5 میں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں, اور وہ دے ور لائک بیگنگ. وہ بندہ مجھے کہتے ہیں سر آپ کو پتہ ہے میں آپ کے پاس خود آ رہا ہوں اور آپ ایسے یہاں بادشاہ بن کے مطلب بیٹھے, نہیں میں نے تو ایسے ہی کام کرنا ہے, میرا ایڈیٹوریل یہ ہے. اب میں نے کہا یار مطلب اتنی مشکل سے ایک چیز بنائی ہے, مطلب اٹس ناٹ فار منی نا. کرنے کو میں اگر ایک دفعہ اس کے ساتھ کروں وہ مجھے ریکرنگ بزنس لا کے دے گا. بٹ جو پھر آڈینس دیکھ رہی ہے نا, جو مجھے باہر کہیں ملتی ہے اور کہتی ہے کہ ان بائسڈ ہیں, وہ پھر کہے گا بھائی جان مطلب ان کو بھی نظر آنے لگ جائے کہ there is something fishy going on. اور بہت سے لوگوں نے مجھے یہ کہا بھی, یہ کہتے ہیں کہ یار ہم اور ایک نے تو ایک لڑکا ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے, مجھے ایک ایونٹ میں ملا, اور ہر کوئی 6-8 مہینے میں نا مجھے کسی ایونٹ میں ملتا ہے, اور وہ کہتا ہے طلع بھائی میں نے آپ پہ نا نظر رکھی ہوئی ہے خاص. کیا مطلب, کہتے میں آگے سے مجھے کہتا ہے کہ میں بڑا کلوزلی نا آپ کو انفلوئنسرز کو اور برانڈس کو دیکھتا ہوں کہ لوگ چلنا شروع کرتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد نا وہ فلپ ہو جاتے ہیں کمرشل ماڈل میں. میں بس انتظار کر رہا ہوں اس دن کا کہ آپ کس دن ہوتے ہیں. اور وہ کہہ رہے کہ میں نے مطلب مجھے بتائیں آپ کیوں نہیں ہو رہے ابھی تک. مطلب میں تو سوچ رہا تھا کہ 2018 تک آپ مطلب نمبرز آ گئے ہیں جب, تو بس اسپانسر ہر ویک ایک اسپانسر. اب ابھی بھی یہ نہیں کہ ہم نہیں کرتے, دیر آر اسپانسرڈ ویڈیوز. ایک تو یہ کہ وہ پولیٹیکل اسپانسرڈ نہیں ہے, وہ ہیومن انٹرسٹ اسٹوریز ہیں, اور وہ پھر ہم سارٹ آف آئی تھنک پروڈکٹ اس طرح کی بنا رہے ہیں کہ اف یو وانٹ ٹو ورک تو وہ یہی پروڈکٹ ہے جس میں یو کین ڈو, تو وہ پہ کام ہی اسی طرح کا ہوگا. Right now if I want to sponsor my product or my service on your documentary series یا کوئی ایپیسوڈ جو کہ کسی بھی نان پولیٹیکل پارٹی کی ہو, جو کہ ہیومن انٹریکشن سے ریلیٹڈ ہو, what kind of like so we have TCM shorts, okay, which is a mini documentaries. Okay, so آپ TCM original کے چینل پہ جائیں, پلے لسٹ میں جائیں تو you'll find the playlist. وہ کیریکٹر ڈریون ڈاکیومنٹریز ہیں. Okay, so we will come, we will do your interview, اس کے بعد we'll take all the B-rolls, you are eating, sleeping, کھانا کھا رہے ہیں, پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. it's kind of like the mini version of ایک دن جیو کے ساتھ, right, something like that. Exactly. Okay, اب that's a beautiful profile video. اور اس میں اگر کوئی بندہ کہتا بھی نہیں سر یہ والا شارٹ بھی ڈال دیں, تو آپ ڈال دیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آئیڈیلی تو اس کو obviously وہ دیکھ کے وہ والا کام آتا ہے, وہ کہتا ہے بس آپ ہی بنائیں جو ہے. بٹ it's basically a personal branding thing, personal profile, personal profile, personal branding. So we did a lot of اس طرح کا content. So وہ والا worked really well. اب اس میں ہماری کچھ ویڈیوز ہیں جو لوگوں نے ہمارے پلیٹ فارم پہ کی, اور وہ ان ویڈیوز کو ابھی ایز این اباؤٹ اس کے طور پر یوز کرتے ہیں. وہ کہ وہ کسی ایونٹ میں جاتے ہیں نا, وہ ویڈیو لگا دیجیے, یہ 2 منٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم ہیں کون. So یہ والی چیز ہے, بٹ اگین بہت کم ہے. اور اس سائڈ پہ ٹو بی آنیسٹ ہم نے BD اتنی کی بھی نہیں ہے. And that comes under your like TCM studio? نہیں, وہ TCM News کے اندر ہی آتا ہے. Okay. وہ obviously TCM Studios is a production company جو اس کو produce کرتی ہے, but وہ آتی تو نیوز آپریشن. What about the TCM communication business model جو آپ بات کر رہے تھے? Yeah, so اس میں تو all of our expertise which
جو ہم نے ایکوائر کیے ہیں, سیکھی ہیں, سارا کچھ لرن کی ہیں, اب وہ ہم ڈیولپمنٹ سیکٹر کو دیتے ہیں. سو اف یو وانٹ ٹو رن این ایڈوکیسی کیمپینس, کانٹینٹ پروڈکشن کرنی ہے, نیریٹو ڈریون کوئی کام کرنا ہے, وہ ہم بیسیکلی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اٹس اے 360 سولوشن جس میں فیس بک پیج مینجمنٹ سے لے کے, ایڈس چلانے سے لے کے, کانٹینٹ بنانے سے لے کے, پوری کیمپین ڈیزائن کرنے سے لے کے. So we have 1 or 2 clients جن کے ساتھ we are working in Iraq, we are working in Afghanistan, we are working in Bangladesh, Tajikistan and Pakistan. So وہ different ایک ابھی ہمارا پروجیکٹ شروع ہونے لگا ہے جس میں ہم افغان جرنلسٹ کو ٹرین کرنے لگے ہیں. وی مائٹ بی گوئنگ دیئر اینڈ کانفلکٹ سینسٹیو جرنلزم کے اوپر ان کو ٹریننگز وہ دے رہے ہیں. What about like the TCM Academy side? Is it like a ed tech kind of thing? Is it like your course یا training side of the business? So it's more of a training. Is it like NGO type یا it is paid? What's going on there? یا نہیں, سو NGO والا تو نہیں ہے. NGO والی ورڈ سے تو مجھے ویسے بھی نا تھوڑا سا وہ جو حالات NGOs کے پاکستان میں ہیں اور جو انہوں نے کیا ہے, اس کا جو لانگ ٹرم when we started the vision or the aim was کہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جب میں نے نسٹ میں اور رفاع میں پڑھایا نا, وہ 4 سال بچہ جب نکلتا ہے اس کو بیچارے کو کچھ بھی نہیں آتا. وہ آئدر اگر وہ اتنا سیریس ہے کہ وہ آ کے انٹرنشپ کر کے سیکھے, وہ بھی نہیں وہ سیکھتا. سو اس کے لیے ہم لوگ کچھ اس طرح کا ماڈل بنانا چاہ رہے ہیں کہ آپ جو ڈیجیٹل جرنلزم ہے یا انٹرپرینیوریل جرنلزم اسکلز ہیں یا کانٹینٹ کریشن کی جو اسکلز ہیں وہ ہم لوگوں کو سکھائیں. اور وہ پھر بہت دفعہ ہم لوگوں کو فری لانسرز چاہیے ہوتے ہیں, لیٹس سے ہمیں لیا میں چاہیے, ہم بلوچستان میں چاہیے, تو وہ اکثر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ آئیں اور پھر ہم انہی لوگوں کو یوٹیلائز کریں اپنے اس کے لیے. سو لانگ رن میں ابھی تو یہ کہ ہمارے پاس 2-3 پارٹنرز ہیں جو اس کام کو سپورٹ کرتے ہیں. وی آر برنگنگ پیپل, ٹریننگ دیم. پھر اس کے بعد ایک مینٹرشپ پروگرام ہے کہ لیٹس سے آپ 3 دن, لیٹس سے ایگزامپل میں آپ کو پریکٹیکلی اگر تھوڑا بتاؤں کہ 30 لوگ آئے ٹریننگ میں, ان کو ہم نے اسائنمنٹس دیں 3 دن کے بعد, ان کو سارا کچھ سکھا کے انہوں نے اسائنمنٹ جمع کروائی. ان میں سے ہم نے اب 8 لوگ سلیکٹ کیے ہیں ابھی ہمارا جو کوہورٹ چل رہا ہے. اب وہ 8 لوگ جو ہیں TCM کے پروڈیوسرز کے ساتھ مل کے کام کریں گے. سو وی ول مینٹور دیم فار 2-3 months. پھر ان کے اندر سے ان کو چھوٹا سا کوئی پرائز یا کوئی سرٹیفکیٹ یا اب پھر وہ سرٹیفکیٹ جب TCM کا کہیں جاب کے لیے جاتے ہیں تو وہ ان کو ایک تھوڑا سا, اب اگین اس کو ہم لوگ اسکیل کرنے کا ہمارا پلان ہے. ہم نے یہ کرنا کووڈ میں تھا, کووڈ آ گیا, اس کے بعد بھی مور لیس 1-2 سال اسی طرح. سو اس کا جو ہول لانگ ٹرم ویژن یہ ہے کہ جو کانٹینٹ کریشن کا ایکو سسٹم ہے وہ ایک بلڈ کیا جائے. جرنلزم والی سائڈ پہ بھی کانٹینٹ میں ہر طرح کا ذرا جرنلزم بھی آ جائے, جنرل کانٹینٹ کریشن بھی آ جائے. سو وہ مین اس کا پلان وہ والا ہے. Since you're a digital platform now, like the traffic and the traction that you're getting is only like on the social media side like YouTube, Instagram and Facebook. آپ کی اپنی ویب سائٹ پر بھی ہے. How many people are like going there? Like people now see the value کہ یار ایک independent news organization ہے, unbiased ہے, rather than just like look them up on YouTube. Do you think like Pakistani audience is ready to explore the website اور ویب سائٹ پر ہی دیکھ رہی ہو اور ویب سائٹ پر ہی scroll کر رہی ہو اور آپ کو پتہ لگ رہا ہو وہ ہیٹ میپس جو ہوتے ہیں کہ یار کہاں سے کوئی جا رہا ہے, کوئی آ رہا ہے, کوئی کیوں ایگزٹ کر رہا ہے, and re-target those people like یا نہیں؟ ابھی تک I personally, but as a journalist, I rarely go to CNN کی ویب سائٹ. اگر میں نے جب ریسرچ کرنی ہے تو میں جاتا ہوں آف کورس, لیکن میں سارا کانٹینٹ کنزیوم کر رہا ہوں سوشل پلیٹفارمس پہ. سو جنرلی جو ہم لوگوں کا کانٹینٹ کا اسٹائل, ورٹیکل اسٹائل اور سارے جو ہم پروڈکٹس بنا رہے ہیں وہ سارے سوشل پلیٹفارمس کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے ہیں. تو بیسیکلی دا ایم از to bring content to where you live rather than کہ we bring you to where we live. اور پاکستان میں آپ ویسے ہی ویب سائٹ کھولیں تو وہ 2 منٹ لگ جاتے ہیں کھولنے میں. So the aim is, اور پھر اٹینشن کی گیم اتنی ہے نا کہ ابھی بھی ہم لوگ آئی تھنک اس لیول پہ نہیں ہے. اور بڑے سے بڑا پلیٹفارم بھی ہو ٹو بی آنسٹ, ڈان اور جیو, کہ وہ اتنی ہارڈ کور آڈینس نہیں ہے کہ وہ اسپیشلی وہاں جائے. پرابلی 100-200 ہزار لوگ چلے جائیں گے, بٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ میسز. تو ایک اٹینشن گیم میں اب میں آپ کے سامنے اگر آپ اسکرول کر رہے ہیں تو مجھے اس میں آنا ہے اور میں نے آپ کو ادھر ہی روکنا ہے, کانٹینٹ دینا ہے اور پھر آپ چلے جائیں. ٹرو. پھر آپ کچھ کر رہے ہیں تو میں نے آنا ہے, آپ کو کانٹینٹ دینا ہے, چلے جانا ہے, رادر دین کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور آپ میرے پاس آ رہے ہیں, جو الٹیمیٹلی آف کورس اٹ ول ہیپن. بٹ اگین وہ جو اٹینشن پوری کی گیم چل رہی ہے وہ ٹک ٹاک نے آ کے بالکل ہی اب آئی تھنک اور اس کو وہ
I'll not say damage किया है, मतलब it's an opportunity, but अब I think we feel like we need to go to the audience and give them what they are looking for, rather than ओल्ड स्कूल के जी मैं सुबह उठा हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स मैंने ख़रीदा या नवाए वक्त ख़रीदा है और मैं चाय पीने लगा हूँ और मैंने ना अखबार खोल लिया है. सो वो गेम आई थिंक थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है. सो दैट्स वाई दैट वाज अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन नॉट टू हैव. अगेन वेबसाइट है हमारी, उसको हम आर्काइव पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, अपडेट हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, बट वी डोंट सॉर्ट ऑफ उस तरह उसको. Talha, you are a very integral part of the TCM because you have built it. It's like your brainchild. And मैं आपसे पूछूंगा where Talha will be standing like after like 5 to 10 years and where TCM will be standing in the future. What's the vision like for your company and even for yourself? मैं आपसे पूछूंगा भाई मुझे बताओ 2030 में TCM के क्या किस तरह का एक प्लेटफॉर्म होगा. Obviously you must have goals, you must have think about because you have been doing it for quite some time, and where do you want to see yourself in the first place in 5 to 10 years time? So पहले ये वाला क्वेश्चन है मैं भी सोचता था बहुत ज़्यादा. अब ये 10 साल वाला मैंने कम कर दिया सोचना. So there are two. So एक है पर्सनली और एक है एज अ कंपनी या एज अ बिजनेस. एज अ बिजनेस व्हाई आई डोंट थिंक 10 साल, प्रॉबली 5 साल आई विल और आई एम. उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि जिस तरह इवॉल्व हो रहा है डिजिटल, मैं 10 साल का प्लान करके नहीं चल सकता. आई नीड टू इवॉल्व क्विकली. मैंने लिटरली रील्स सीन ही कोई नहीं था. मैं अगर प्लान करके रखता जी ये तो है ही नहीं है. अब मुझे नहीं पता आज से 2 साल बाद मैं सारा कुछ बंद करके मुझे 1 मिनट की वीडियोस पे आ जाए तो मेरा तो बिजनेस मॉडल ही चेंज मुझे करना पड़ेगा. ऑफ कोर्स द कंटेंट, द एसेंस, एवरीथिंग विल बी देयर. आई डोंट नो, मे बी पाकिस्तानी गवर्नमेंट यूट्यूब और अकाउंट्स ही बंद कर दे. So how my sort of I think brain works is to go micro and macro targets के ऊपर. In a long run, I want to build a company where people come, enjoy what they do, the best culture we can offer in a very limited resources as well. वो यूट्यूब की तरह या गूगल की तरह शायद फ्री खाना तो हम नहीं देंगे, लेकिन जितनी आपको सुकून और एक फैमिलीश माहौल और जो आप करना चाहते हैं बीइंग अ जर्नलिस्ट, बिकॉज एज अ कंटेंट क्रिएटर फ्रीडम इज एवरीथिंग. यस, प्रोबेबली नॉट मनी, स्पेशली इन द जर्नलिज्म वर्ल्ड, बिकॉज एवरीवन जो सही जर्नलिस्ट है उसको पता है कि यार पैसा इज, देयर इज नो पैसा इन जर्नलिज्म. ऑफ कोर्स यू विल सर्वाइव, यू विल डू एवरीथिंग, बट जो मैं कंटेंट करना चाहता हूँ मुझे मेरा एडिटर ये ना कहे कि नहीं जी ये तो, और ये होता यही है. मुझे एडिटर्स बड़े बड़े चैनल्स के उन्होंने कहा कि ये आप इजाज़त कैसे दे देते हैं, आपको नहीं डर लगता कि यार कहीं कुछ हो ना जाए. तो पढ़ना तो आप पे है ना, देखिए आप जो मर्जी मेरे नीचे कर लें. तो हर बंदे ने आके पूछना मेरे से है कि भाईजान अब शायद मुझे पता भी ना हो कि हुआ क्या है, बट यू आर द अल्टीमेट एक वो. सो दैट्स द लॉन्ग रन विजन, टू बिल्ड कंटेंट इकोसिस्टम which actually disrupt the whole news landscape. और एक इंफॉर्मेशन फ्लो इस तरह का हो कि जो लॉन्ग टर्म में कौम को, मुल्क को, मैसेस को जनरली फ़ायदा हो उस कंटेंट से. अब हमें बहुत से कमेंट्स अगर आप नीचे जाके पढ़ें, स्पेशली आई थिंक हमारी एक सीरीज़ के ऊपर जो CSS वाले बच्चे हैं ना, सबसे ज़्यादा वो कमेंट्स करते हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो हम क्लाइमेट चेंज का तो बस मोटा मोटा पढ़ लिए यहाँ से. या जो यूनी वाले हैं, मैं अपने दोस्त के एक भाई से मिला, उसने कहा वो एक असाइनमेंट थी तो मैंने जाके ना TCM आके सब्जेक्ट लिखा, आपने कोई ना कोई वीडियो, अब 7,000 वीडियोज़ हैं, कुछ तो किया हुआ है. कहता है वो लिटरली मैंने देखी है 5 मिनट और मैंने जाके अपने वर्ड्स में वो लिख दिया और मैं पास हो गया. अब वो कौन बंदा बुक्स खोले पढ़े ये वो, तो हमने वो इतना ह्यूमनिस्टिक पूरी, और उससे भी बड़ा ये कि आई थिंक जो डिजिटल मेमोआर हम एक बना रहे हैं वो दैट्स लाइक ह्यूज. आज मतलब मैं नहीं किताबें पढ़ता अभी, इट्स बीन अ वाइल. मैंने दोबारा एक वो हैबिट अपनी शुरू की है, बट जनरली आप ऐसे में कोई वो नहीं पढ़ा, बट हर बंदा देख रहा है, हर बंदा सुन रहा है. अब ये जो जर्नलिस्ट की या पुराने लोगों के जो मेमो, अब पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम पे जो हमने किया है, आज से 5 साल बाद ये लोग बहुत कम जिंदा होंगे. सो वो जो हमने रिकॉर्ड एक अनबायस्ड हिस्ट्री पाकिस्तान की है, वो दैट्स लाइक ह्यूज थिंग. वो शायद अभी आप भी कहेंगे यार, अब मैं भी अक्सर ये सोचता हूँ वेरी मतलब वो ह्यूमनिस्टिक, यार बस एक वीडियो एंड मतलब सो व्हाट. बट इन अ लॉन्ग रन, स्पेशली जब आपको पुराने कोई एडिटर या कोई जर्नलिस्ट ये बात करता है ना कि आपको नहीं पता कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं, सो यू विल नो लाइक इवेंचुअली इन 10 years, 5 years, 8 years के जो आप रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं सारा. सो दैट्स अ लॉन्ग टर्म आई थिंक उस तरह प्लान. ऑब्वियसली वन इज़ टू एक्सपैंड ग्लोबली एज वेल,
6 مہینے پہلے وی لانچ TCM Arabia as well. 4-5 ملین کی ہماری ریچ ہے ادھر. All organic. ایک بندہ اس کو مینیج کر رہا ہے, 2 بندے. And you're just translating the content? We are making a new content. So we have a Arab staff based in Islamabad in our office. Awesome. کچھ چیزیں ہیں جو ٹرانسلیٹ بھی ہوتی ہیں. اب جیسے ہم نے مشال ملک کا کشمیر کی جو حریت یاسین صاحب کی وائف کی وائف ہے ان کا انٹرویو کیا تو وہ ٹرانسلیٹ ہوا. کچھ اور لیکن کافی کانٹینٹ ہے, اوریجنل بھی ہے. سو وہ ریشو ہے. سو ناؤ وی آر پلاننگ ٹو لانچ TCM UK والی سائٹ کے ڈائسپورا کمیونٹی کے لیے کوئی پلیٹ فارم بنایا جائے. دیر از ناٹ اے سنگل پلیٹ فارم اس سائٹ کے اوپر. پھر اس کے بعد دیر آر لاٹ آف لائک اسمال ادر کانٹینٹ ورٹیکلس کو اور ذرا بڑا کیا جائے, نئے پروڈکٹس لائے جائیں, سسٹینیبلٹی کو اور کیسے تھوڑا سا کریٹیو طریقے کے ساتھ وہ کیا جائے, ناٹ جسٹ ڈپینڈنگ آن ایڈورٹائزرز ہی یا گرانٹس ہی یا بس ممبرشپس ہی. سو دیٹس لائک اور اگین میں پرابلی یہاں سے بھی جاؤں گا, رستے میں کچھ اور چیزیں ان میں آ جائے گی, رائٹ اٹ ڈاؤن کہ اچھا یار یہ بھی سو دیر از لائک سو مچ ٹو ڈو, بٹ ان اے بگر آئی تھنک اسکیم آف تھنگس آئی تھنک ایونچولی وٹ دا بیسٹ تھنگ وچ آئی لائک اباؤٹ TCM, یا جب ڈیپ ڈاؤن آئی تھنک میں اس کو سوچتا ہوں کہ آئی تھنک وہ جو ایک ورک پلیس فرینڈلی ورک پلیس ہم نے کریٹ کیا ہے وہ دیٹ از دا بگیسٹ تھنگ. آئی تھنک دیٹس دا ایسنس کہ جہاں لوگ آ کے جب کام کریں سو دے ڈونٹ فیل لائک دے آر ورکنگ. آف کورس پیپل برنڈ آؤٹ ایز ویل. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لائک یار مطلب ہمارے سب ہی اچھا ہے, بٹ ایٹ لیسٹ دس از دا ایم, دس از دا کوشش. اور جتنے لوگ بھی جاتے ہیں, اف یو ڈو اگین اے سروے لائک اے ویری ریئلسٹک سروے, دس از ون تھنگ وچ یو ول ہیئر کہ یار جو فریڈم اور جو انڈیپینڈنس اور جو کلچر ادھر ہے وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. سو دیٹس لائک آئی تھنک بیکاز ایوری ون ول ورک, ایوری ون واز ورکنگ بفور, ایوری ون از ورکنگ. اور وہ جو 8-10 گھنٹے ہیں وہ زندگی کا آپ کا بہت بڑا حصہ ہے ان 24 گھنٹوں کے اندر. سو اگر اس کے اندر ہی آپ پالیٹکس اور مطلب دا ورسٹ تھنگ آئی لائک از مطلب پالیٹکس, مطلب بیکاز ون از لائک ایک تو میں نے کہیں کام بھی نہیں کیا فل ٹائم, تو مجھے ایکسپیرینس بھی نہیں ہے. سب اکثر لوگ جب مجھے وہ امپلائیز کہانیاں سناتے ہیں نا, وہ پچھلی کمپنی میں یہ تھا اس میں کہہ رہا ہے کین ناٹ ایون ریلیٹ, مطلب ہاؤ از اٹ ایون پاسبل, مطلب ایز اے ہیومن ہاؤ کین یو ڈو دس. وہ میرا باس مجھے اس نام سے یہ کہتا تھا, یہ بندہ مجھے یہ ہوتا تھا, وہ اس لیے مطلب لیکن ہاؤ. اب پھر آگے سے لوگ آپ تو باہر سے پڑھ گئے, آپ کو کیا پتا مطلب اب. بٹ اگین دس از لائک اگین اب the content is on one side, being a nice human is another thing. اور پھر اس سے بھی بڑا کہ وہ گیری وینرچک نے آئی تھنک یہ اس کے میں نے سنا تھا کہ if you want to build a company so you don't have to destroy the buildings, just build your own thing. کرنے کو مطلب the power which we have of like fake news, we can do like anything. مطلب میں کسی بھی بندے کے اوپر کوئی بھی اسٹوری کر دوں, اس کو ملائن کروں, جو مرضی کروں, I have the power. اینڈ گاڈ فوربڈ کہ وہ چیز کی طرف ہم لوگ کبھی آئیں. اور وہ بہت سی آفرس بھی آپ کو آتی ہیں کہ یار بس اس بندے پہ نا, پرائیویٹلی بھی آفرز آتی ہیں, یہ نہیں کہ صرف اور ہی ہیں, وہ ایسے بھی آتے ہیں کہ یار بس اس پہ نا اس کمپنی پہ ایک اسٹوری تو کر دیں. Before I wrap this podcast, let me give you a situation. اگر آپ کے پاس جو ہے ایک جادو کی چڑی ہوتی, اور جادو کی چڑی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں ہمارے کمیونیکیشن اور براڈ کاسٹنگ کے منسٹر بھی ہوتے, اور آپ پر اوپر سے کوئی فورس بھی نہیں ہوتا, آپ کو اوپر کسی کی سننی بھی نہ ہوتی اوپر سے, اور آپ کے پاس ایک جادو کی چڑی ہوتی, اور جو بھی سسٹم میں خرابیاں ہیں اس کو صحیح کرنے کا آپ کو موقع ملتا. In perspective of journalism, a political commentary that is going on day in and day out, خبروں میں بھی کیا رات کے 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک, تو what would you fix? یار سو سب سے پہلے میں ساروں کو بند کرتا, پرابلی شاید اپنے آپ کو بھی, اور بالکل ایک کلین سلیٹ جو ہوتی ہے نا, پھر وہاں سے آپ شروع کریں. بیکاز دا پرابلم از کہ وہ جو گند ابھی مچ چکا ہے نا, وہ میرے خیال سے بے شک وہ پالیٹکس ہو یا نیوز ہو, وہ صحیح کرنا از ویری ڈیفیکلٹ. مطلب وہ ایک ہوتا ہے نا, آپ کینسر کی اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں, اسٹیج 4, ہاں, کہ آپ کو اب پورا ایک وہ کرنا پڑے گا. And same with the country, I feel like. Are you pointing towards like a revolution kind of situation? اچھا, again اس کا بھی وہ بھی حل نہیں ہے. جیسے میں نے کہا that's anarchist ideology. Like you just need to sit as a family, as a company, as a corporation. مطلب آپ کے اسٹوڈیو میں کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ اس پہ نہیں چیخیں گے, وہ آپ پہ نہیں چیخے گا. آپ سختی کے ساتھ ساروں کو ٹیبل پہ بٹھائیں گے کہ بندے کے بچے بنو,
اور بتاؤ حل کیا ہے. اور مطلب اگر کمپنیز $1 ٹریلین کی بن سکتی ہیں تو آپ ایک ملک مطلب نہیں کر سکتے. تو لیکن اگین وہ صرف فلسفوں سے, صرف جگاڑ لگانے سے, صرف ایک دوسرے پہ کرنے سے, دیٹس ویری ڈیفیکلٹ. اینڈ آئی تھنک اسپیشلی جو اگلی جنریشن آ رہی ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ناٹ جسٹ آئی ٹی, وہ جو ہر بندہ کہتا ہے جی اسٹارٹ اپ اور اسکل سکھا دو, یہ کر دو, وہ پہلے انسان تو آپ ایک بندے کو بنا لینا. اچھا, سو وہی جن لوگوں کو آپ مطلب میرے پاس پرابیبلی شاید عام آئی ٹی والوں سے زیادہ کہانیاں ہمارے پاس آتی ہیں ان باکسز میں کہ جو آپ جس کو اسکل سکھا رہے ہیں نا, سب سے زیادہ فراڈ بھی وہی بندہ کر رہا ہے. سو آپ نے اگر ایک اس کو اچھا انسان, ایک اچھا ہیومن پہلے اگر آپ نہیں اس کو سکھائیں گے, تو اگر آپ اس کو یہ ٹولس دیں گے تو وہ اس سے بڑا ڈسٹرکٹر شاید ہی کوئی ہو. اٹس بیٹر کہ وہ بیچارہ جاہل ہی رہے. دس از ون تھنگ وچ آئی فیل لائک از ابھی امیزون میں آپ کو پرابلی زیادہ اکاؤنٹس کتنے بند ہوئے ہیں؟ But that is a fake news again. That is like a completely different game now. I have researched it. 13,000 accounts. Like, what is the source? Who said you this? کیا آپ نے امیزون کی کوئی پریس ریلیز دیکھی ہے؟ کیا امیزون کا کوئی فورم پہ آپ نے یہ بات, امیزون کے کسی پرٹیکولر ریپرزنٹیٹیو نے یہ بات کی ہوئی ہے؟ لائک اگین دا تھنگ از, لوگ شیئر کرتے ہیں وداؤٹ سائٹنگ دا سورس, اور وہ پھر جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہے, اور وہ کہتے ہیں نا جھوٹ کو اتنا بول دو کہ پھر وہ سچ لگنے لگے, تو وہ والا سچویشن ہو جاتا ہے. بٹ دیٹ از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ اسٹوری. Thank you, Talha, for your time. And I say this to very few people that you really are a very important person, because the work that you are doing it's tremendous, and the value of it for the generations and people like us, giving them the knowledge and information with the right context. I don't see it out there. So it's tremendous that what you are doing for us, for the people of this country, and at the same time you're very reasonable, logical, and mashallah kitabیں بھی پڑھتے ہیں اور دوبارہ بھی شروع کر دی, and you have started this new podcast as well. Thank you very much. Which will even make you a better person, a very much more informed person. So I wish you best of luck for this project, and even TCM, and what you have in mind to grow it and to take it to the next level. Thank you so much. And those I forget, I will link down Talha Bhai's socials and the TCM original socials in the description as well. Go check out and give us your feedback. What do you think about the content that they are producing? If you have any questions, where you personally are more active, where if somebody want to drop a message and so LinkedIn hai, Instagram, Facebook probably, or email. These are the 4 sort of places anyone can reach out. I will link all of these social in the description. Go check out his content. If you have something to ask or have something in your mind, go. If you want to discuss with something like Talha, go ahead and do that. And thank you very much for saying, sir. Thank you very much. Pleasure. Allah Hafiz. Allah Hafiz.